الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सारी बहनें खैरियत से होंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपनी आफियत में, खैर में और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हों, अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ करते हैं नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद व बारिक व सल्लम। उम्मीद है कि आने से पहले आप सब ने अपनी नियतों का जायज़ा लिया होगा। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीहि शैआ अल्लाहुम्मा अस्लिह नियतिना व ज़ुर्रियतिना व ज़ौजिना अल्लाहुम्मा आमीन। चलिए इंशाअल्लाह हम अपनी रेसिटेशन की तरफ चलेंगे और उम्मीद है कि आपने अपने सामने मुरादे के लेसन रखा होगा। चलिए अल्लाह ताला हमारे लिए आसान कर दे। आज इंशाअल्लाह हम सूरह अल हिज्र शुरू करेंगे और आयत नंबर इंशाअल्लाह 1 से लेकर 9 तक करेंगे। ठीक है, चलिए जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। इंशाअल्लाह पहले इसकी तिलावत देखेंगे और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह इसकी ट्रांसलेशन और फिर इसकी तफसीर देखेंगे। ठीक है, चलिए जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। सूरह अल हिज्र आयत नंबर 1 से लेकर 9। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ألف لام تلك آيات الكتاب وقرآن مبين تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الحمدللہ رب العالمین. مجھے امید ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ کیا ہوگا. چلیے انشاءاللہ اب انہی آیات کا انشاءاللہ ترجمہ کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اپنے انشاءاللہ لیسن کی طرف چلیں گے. مراد ہے کہ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا جو تفہیم سننا کسی سے اس کو دیکھیں گے. چلیے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. بہت اہم آیات ہے. جی انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں. تل کا آیات، یہ آیات ہیں. الکتاب، کتاب کی. وقرآن مبین، اور قرآن واضح کی. اور ربما، کبھی. یود، چاہیں گے. الذین، وہ لوگ جنہوں نے. کفروا، کفر کیا. لو کانوا، کاش وہ ہوتے. مسلمین، مسلمان. ذرہم، چھوڑ دیجئے انہیں. یأکلوا، وہ کھائیں. ویتمتعوا، اور وہ مزے اڑائیں. ویلہہم، اور غافل رکھے انہیں. الامل، امید. فسوف، پس ان قریب. یعلمون، وہ جان لیں گے. وما، اور نہیں. اہلکنا، ہلاک کیا ہم نے. من قریۃ، کسی بستی کو. الا، مگر. ولہا، جبکہ اس کے لیے. کتاب، لکھا ہوا ہے. معلوم، معلوم یعنی مقرر. ما، نہیں. تسبقو، میں نہیں. ایک سیکنڈ دیجیے گا. میں نہیں. تسبقو، سبقت کرتی یا آگے بڑھتی. من امتن، کوئی بھی امت. اجلہا، اپنے مقررہ وقت سے. وما، اور نہ. یستأخرون، وہ پیچھے رہ سکتی ہے. وقالو، اور انہوں نے کہا. یا ایہا الذی، اے وہ شخص. نزلہ، اتارا گیا. علیہ، جس پر. الذکر، ذکر یعنی قرآن. انکا، یقیناً تو. لا مجنون، البتہ مجنون ہے. لوما، کیوں نہیں. تأتینا، تو لایا ہمارے پاس. بالملائکتی، فرشتوں کو. ان، اگر. کنتا، ہے تو. من الصادقین، سچوں میں سے. ما ننزل، نہیں ہم اتارا کرتے. الملائکت، فرشتوں کو. الا، مگر. بالحق، ساتھ حق کے. وما، اور نہیں. کانو، تھے وہ یا ہوتے وہ. اذن، تب. منظرین، مہلت دیے گئے. انا، بے شک ہم. نحن، ہم ہی نے. نزلنا، نازل کیا ہم نے. الذکر، ذکر یعنی قرآن مجید کو. وَإِنَّا، اور بے شک ہم ہی. لہو، اس کی. لحافظون، البتہ حفاظت کرنے والے ہیں.
चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से मुझे नहीं पता, मैंने ग्रुप में देखा नहीं है, आप में से किसकी बारी है, तो वो रूट वर्ड के लिए इंशाल्लाह तैयार है। मैं एक आयत के इंशाल्लाह आपके सामने मतलब उसकी वो कर दूंगी इंशाल्लाह एप्लीकेशन, एंड देन इंशाल्लाह आप में से जिसकी बारी है तो फिर इंशाल्लाह वो रेसिटेशन के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। बारकल्लाहु फीक। चलिए इंशाल्लाह देखिए, अलिफ और लाम रा, अलिफ ये हुरूफ मुक़त्तआत में थे। अलिफ एक काउंट, लाम आपने सिक्स काउंट, ठीक है। लाम मीम साकिन है ना, तो ये आपकी कौन सी मद है? आपकी मद्दुल लाजिम हरफी क्या, मुसक्कल के बजाय क्या है, मुखफ़फ़, क्योंकि जज़म है ना। लाम को खोलेंगे तो लाम के मीम के ऊपर साकिन आएगा ना, लाम अलिफ और मीम सुकून के साथ, ठीक है। तो ये आपकी मद्दुल जिसे कहा जाए लाजिम हरफी मुखफ़फ़ है। इसको कितना काउंट स्ट्रेच करेंगे? सिक्स काउंट। अलिफ लाम रा, ठीक है ऐसे। तो लाम को आपने सिक्स काउंट स्ट्रेच करना है, रॉस को टू काउंट रखिएगा इंशाल्लाह। तो ये आपका वन सिक्स एंड इंशाल्लाह टू। तिल का, लाम पे बाउंस नहीं कीजिएगा, तिल का ऐसे नहीं, तिल का, ठीक है। आयातुल किताब, आयातुल किताब, आ असल में था आ, ये था ना हमजा, जो सेकंड वाला अलिफ है इससे इसमें ओरिजिनली हमजा थी, तो साकिन वाला जो हमजा था ना, वो पहले हमजा की हरकत के मुताबिक लेटर के साथ रिप्लेस हो गया। यानी पहले हमजा पे फतहा थी तो साकिन वाला हमजा अलिफ से रिप्लेस हो गया। अगर पहले हमजा के ऊपर कसरा होती तो साकिन वाला हमजा या से रिप्लेस हो जाता। अगर पहले हमजा पर दम्मा होती तो सेकंड वाला हमजा जो सुकून वाला था वो वाव से रिप्लेस हो जाता। तो यहाँ पे पहले हमजा पे फतह है, लिहाजा वो सेकंड वाला हमजा अलिफ से रिप्लेस हो गया। या तू के बजाय आप क्या पढ़ते? आ या तू, तो दोनों को दो दो काउंट पढ़ेंगे, ठीक है। तुल, लाम पे बाउंस नहीं कीजिएगा, आ या तुल, ठीक है। तुल को रोकिएगा, नॉट तुल ऐसे करके, ठीक है। तुल इसको रोका, कीता, ती, ता, अता, ता को आपने टू काउंट, बी बाकी का शार्प रखिएगा। व कुरआन, कुरआन सॉरी, कुरआ रा है भी रह गया, कॉफ भी है भी, आ भी आता, ठीक है। तो ये इसको भी टू काउंट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। निन, नून तनवीन के बाद मीम, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तनवीन कुरआनिन पढ़ेंगे नहीं, कुरआनिम पढ़ेंगे, यानी तनवीन की आवाज मीम के अंदर मर्ज हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी मर्जिंग कौन सी है? कंप्लीट मर्जिंग है। कौन सा इदगाम है? कंप्लीट इदगाम है, विद मोस्ट कंप्लीट गुन्ना, अकमल गुन्ना के साथ, ठीक है। तो ये क़ुरआनिम मुबीन, ठीक है। और जब आप इसको रोकेंगे तो बी को स्ट्रेच करते वक्त आपका नीजल नहीं आना, ठीक है। बी को स्ट्रेच करते वक्त आपका नीजल नहीं आना चाहिए, और बी को आप स्ट्रेच करते हुए इसको टू फोर सिक्स कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको फोर रखा था तो आपकी ये मद्दुल आरिद लिस्सकुन बन जाएगी, ठीक है। और फिर नून पे नाकस गुन्ना होगा, ठीक है। चलिए अब मैं आप में से जिसकी बारी है, जी आप में से जिसकी बारी है तो प्लीज आप आ जाइए रूट वर्ड करने के लिए। और इंशाल्लाह किसकी बारी है आज रेसिटेशन की क्लास में? छोटी छोटी सी आयत है। चलिए कोई भी आके रूट वर्ड करना चाह रहे, कोई भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी बारी है सिस्टर फातिमा। चलिए चलिए, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक सिस्टर उज़्मा। चलिए इंशाल्लाह रूट वर्ड के लिए आप बताएंगे अगर आप इंशाल्लाह। मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है, आयत का बताइए। हमजा या ता, हमजा या ता, ठीक है। व कुरआन, काफ रा हमजा, शाबाश, कॉफ रा हमजा, मुबीन, आ, बा या नून, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। यवद्दु, वाव दाल दाल, या वाव दाल दाल, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कफर वसाने मुस्लिम की आसाने, ज़रहुम, जा रा वाव 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 ज़ारा वज़ारा, ठीक है। वजरा। ठीक है, ज़रहुम, यानी ये बेसिकली ये अमर का सेगा, जैसे हम कहते हैं ना वकीना की, जो असल में तो क्या है, जिसे कहा जाए, जब इसको खोलेंगे तो आपको पता चलेगा वक़या, फिर उसके बाद एक क्रम बनते तो हम सिर्फ की कहते थे, इस तरह जर, ठीक है ना। तो ये बेसिकली अमर का सेगा, असल में ये वाव जाल रहा है, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आगे आइए, याकुलू, याकुल, हमजा काफ लाम, हमजा काफ लाम, या व यतमत्तउ, मीम तो आइन, मीम ता आइन, व युलहिहिम,
واو یا لام. لحف سے ہے نا. دوبارہ کیا کیا ہے آپ کے پاس اس میں؟ میرے یل پاس اس وقت میں مطلب نہیں، ٹورانٹو میں نہیں ہوں، کہیں اور ہوں، تو میرے پاس میرا قرآن نہیں ہے اس وقت، میں کوئی اسکرین سے ہی دیکھ کے پڑھ رہی ہوں. کوئی بات نہیں. یلہم کا کیا ہے؟ لحف سے ہے کیا ہے؟ لام ہا میم. لام ہاں. ہم تو دیکھیں ضمیر ہے نا. لام ہا واو ہے شام شام بیٹھ دیا ہوا. جزاک اللہ. ہاں ٹھیک ہے، بالکل آپ نے صحیح بات. لہب سے ہے نا، تو جسے کہا جائے تو یہ ہم جو ہے نا سسٹر عظما، یہ تھرڈ پرسن کی ضمیر ہے، رائٹ. تو ٹھیک. لام ہا واو، کیونکہ یا جو ہے وہ تو ایک ورب کی نشانی ہے نا، اور واو تو لیٹر ہے، تو لام ہا بچ گیا، واو ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. ٹھیک. العمل بتائیے. العمل بس سامنے ہی ہے بالکل اردو. حمزہ میم لام. شابش. حمزہ میم لام. یعلمون. عین لام میم. عین لام میم. ٹھیک ہے. اہلکنا. ہلاک سے لاکت. ہا لام کاف. ہا لام کا. قریتن. قاف را یا. قاف رایا. ٹھیک شاباش. معلوم. عین لام میم. عین لام میم. بارک اللہ. تسبق. سین با قاف. سین با قاف. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک سیکنڈ آیت کو اوپر کیجیے گا تسبیقوں کے بعد. جی. اجلہا. حمزہ جیم لام. حمزہ جیم لام. یستأخرون. حمزہ خا را. حمزہ خا را. ٹھیک ہے الحمدللہ. لمجنون. جنون. جیم نون. جنون میں اور کیا ہوتا ہے؟ نون نون. آگے بھی. اچھا جیم نون نون. ٹھیک ہے. یہ تعتین. اچھا چلیے تینہ بتائیے. حمزہ تا یا. حمزہ تعین. ٹھیک ہے آگے آ جاتے ہیں. الملائکہ. بالملائکتی یا میم الملائکہ. لام کاف. لام کا. ٹھیک ہے آگے آتے ہیں. لحافظون. ہا فا زوئے. ہاں فاضو. ٹھیک ہے بارک اللہ. اللہم بارک وزر. ٹھیک ہے الحمدللہ. چلیے آپ اگر آپ کی باری ہے تو انشاءاللہ اسٹارٹ لیجئے. انشاءاللہ پہلے آیت آپ پڑھ لیجئے، پھر نیکسٹ جس کی باری ہے تو پلیز وہ ریڈی رہے. انشاءاللہ نیکسٹ آیت پڑھ لیں گے. جی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. تلك آیات الکتاب کتاب و قرآن مبین. ماشاء اللہ احسنتی. بارک اللہ فی. کون بتائے گا سسٹر عظمیٰ کے مسٹیک؟ جی جی کوئی بتائے. میں نے جو نوٹ کیا ہے کتابی، با کی کسرہ جو ہے وہ تھوڑی سی اور باریک ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے بارک اللہ. ہاں بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے سسٹر ماشاء اللہ بارک اللہ. سسٹر عثمیٰ اللہم بارک فضل بہت اچھا پڑھا. کتابی تھوڑی سی اور شاب. قرآن اور بھی تھوڑا سا اور اس کو ہیوی کیجیے گا. اوور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. بارک اللہ. نیکسٹ کس کی باری ہے کلاس میں؟ میری باری ہے سسٹر فاطمہ. چلیں آپ ہی آپ انشاءاللہ ایک نیکسٹ آیت پڑھ لیجیے. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. احسنتی ماشاء اللہ. اللہم بارک فضل بہت اچھا. اللہم بارک فضل. چلیے کوئی بتائے گا سسٹر عافیہ کی مسٹیک کوئی ہے غلطی؟ صرف آپ میں بتاؤں گی نہیں، لیکن اب پوچھنا ہے کہ مسلمین ہم 4 کاؤنٹ کریں گے یا ہم 2 کاؤنٹ کریں گے جیسے عافیہ نے روکا؟ جی جی اس میں نا سسٹر 2 4 6 تینوں کاؤنٹ روک سکتے ہیں جو ہم امام حفص بن عاصم رحمہ اللہ طریقہ شاطبی ہے، اس میں تینوں طرح سے روکا جا سکتا ہے. اگر کوئی 2 بھی روک دے مسلمین کر کے یہ بھی ٹھیک ہے. مسلمین 4 مسلمین یہ بھی 6 ہے. ٹھیک ہے تو سارے سارے ٹھیک ہے انشاءاللہ. صحیح ہے. تو یہ مد العارض للسکون ہے یہ بھی؟ جی مد العارض للسکون ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بالکل. اس کو 2 4 6 تینوں روکا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. وہی آکم آمین. بارک اللہ فیک. چلیے انشاءاللہ اپنے لیسن کی. چلیے اب آپ کی ماشاءاللہ نیکسٹ سورہ اسٹارٹ ہو گئی. اب اس سے پہلے انشاءاللہ آپ کی بک بھی ختم ہونے والی ہے جو آپ کی
आई मीन जो बुक है आपकी इसकी किताब आप जो पढ़ रहे हैं तौहाद ताबुत के। तहारा। जी जज़ाकल्लाह। मुझे लगता है कि आज हम कौन सा पढ़ेंगे, भी आपके सामने स्लाइड आएगी, आप लोग अपनी अपनी बुक खोल लें और फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह बुक के लिए तैयार हैं, किताबुल सलाह पे हम जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जब आप लोग एग्री करेंगे ना, बुक साथ साथ कंटिन्यू करें ताकि हमें हर चीज़ हदीस से पता चले ना। तो इंशाल्लाह जब हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी तो हम किताबुल सलाह पे जाएंगे। तो अभी से आप लोगों को जिस जिसको बुक चाहिए प्लीज़ आप अपने आप ही आप ग्रुप में लिख दीजिए, और जिस जिसको चाहिए बुक पहले से बता दें, ताकि इंशाल्लाह अगर कोई स्पॉन्सर करना चाहता है तो उसका अजर इन 10 दिनों में महफूज हो जाए। हाँ, और अगर कोई नहीं भी करना चाहता, अपने तौर पर लेना चाहते हैं, तो नियत कर लें इस बुक को खरीदने की। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपको पीडीएफ कोशिश करके भेज दूँ, लेकिन अगर कोई अपनी हैंडी बुक लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इंशाल्लाह ग्रुप में लिख दीजिए इंशाल्लाह, ठीक है। बारकल्लाहु फीक। चलिए इंशाल्लाह हम अपने अच्छा ये आज हमारा चैप्टर, अच्छा मसाइल मुतफर्रिक़ा, आप सब खोल लीजिए इंशाल्लाह। इसको चैप्टर को देखेंगे कि इसमें हमारे लिए आज क्या कुछ है इंशाल्लाह, ठीक है। एक सेकंड में ज़रा सा इसको बड़ा कर लूँ ताकि बात सामने इंशाल्लाह नज़र आ सके मुझे भी इंशाल्लाह। जी जी, तो इंशाल्लाह देखते हैं मसाइलुम मुतफर्रिक़तुन, मुतफर्रिक़ मसाइल। मसला नंबर 164 को देखिए कि दरिंदों की खाल के कोट, कंबल, कालीन, पर्स या जूते वगैरह इस्तेमाल करना मना है। कौन? दरिंदों के लिए बताए। क्या रिवायत आती है, इस रिवायत को देखते हैं। और वो रिवायत क्या है? इस रिवायत के अंदर आता है अन अबी अबिल मुल्हिल बिन उसामत रदियल्लाहु अन अबीही अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन जुलूद सबई, रवाहु अहमद व अबू दाऊद व निसाई व ज़ादा तिर्मिज़ी व दारिमी अन तुफ्तरश। क्या कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है? अबू मुलह बिन उसामा रदी अल्लाह अन्हु अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरिंदों की खाल इस्तेमाल करने से मना फरमाया। इसे अहमद, अबू दाऊद और निसाई ने रिवायत किया है। तिर्मिज़ी और दारमी ने इस हदीस में इन अल्फाज का इजाफा किया है कि आपने दरिंदों की खाल नीचे बिछाने से मना किया है। यानी दरिंदे ऐसे ऐसे जानवर होते हैं ना जो चीर फाड़ करते हैं ना, तो ऐसे जानवर, ऐसे ऐसे दरिंदों का जिसे कहा जाए खाल इस्तेमाल करना, या उसके उस खाल से कोट बनाना, कंबल बनाना, कालीन या कोई भी तरह का इस तरह की चीज़ें बनाना, चाहे वो कोट की फॉर्म में, जूते की फॉर्म में हो या पर्सेस की फॉर्म में, लेदर जिसे कहा जाए आप कहते हैं ना, तो ये इससे मना किया जा रहा है कि इससे नहीं बनाए। वो स्पेशली जो कि दरिंदे किस्म के जो चीड़ फाड़ करते हैं, जो नुकसान देते हैं, तो उससे मना किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। मसला नंबर 165 को देखिए। खतना करना, ज़ेर नाफ बाल साफ करना, नाखून काटना, बगल के बाल साफ करना और मूछें कतराना, ये क्या है? सुन्नत है। अब इसके बारे में रिवायत आती है अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल फित्रतु खम्स औ खम्सुन मिनल फित्रा अल खितानु वल इस्तिहदादु व तक़लीमुल अस्फारी व नतफुल इबिती व क़स्सु शारिब। अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितरत में 5 चीज़ें शामिल हैं। अल्लाहु अकबर। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 चीज़ें फितरत से हैं। क्या है? नंबर 1 खतना करना, नंबर 2 ज़ेरे नाफ बाल साफ करना, नंबर 3 नाखून काटना, और नंबर 4 बगल के बाल साफ करना, और नंबर 5 मूछें कतराना। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। अल्लाह अकबर। अब देखिए आजकल ज़िलहिज्जा के दिन है, हाँ, आप अपने बाल नहीं काट सकते। हाँ, अपने ना, अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं, हाँ, आप इंशाल्लाह कुर्बानी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ना आप अपने ज़ेरे नाफ बाल साफ कर सकते हैं, ना नाखून काट सकते हैं, ना बगल के बाल, ना मूछें कटवा सकते हैं, ना दाढ़ी ट्रिम कर, वैसे भी मना है, नहीं करवा सकते दाढ़ी। तो मेरा कहने का मकसद है ये इंसान की खसलत में है, अल्लाह ने इंसान की फितरत में रखा है, उसकी जिबिल्लत में रखा है ना। और ये जो आज आप
دیکھیے جو لوگ بڑے بڑے ناخن رکھتے ہیں، کیسا لگتا ہے نا، اتنا عجیب سی وحشت سی آنے لگتی ہے کہ جو آرٹیفیشل سے لوگ ناخن لگاتے ہیں، ایک دم اللہ تعالیٰ سب ہمیں، ہم سمیت سب کو، ساری یوتھ کو بچا کے رکھے نا، کہ انسان آرٹیفیشل، اور بعض لوگ تو ایسے لگوا لیتے ہیں کہ جو آپ دیکھیے جن کا اتارنا کس قدر مشکل ہے، کہ آپ کی نمازیں گئیں، چیزیں گئیں، اور ہم اس چیز کا خیال بھی نہیں کرتے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے ناخن، جو لوگ اتنا بڑھا کے اس کو شیپ دیتے ہیں، اس کو پتہ نہیں کیا کچھ کرواتے ہیں، اس کو اسٹائل دیتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ انسان کی فطرت کے اگینسٹ ہے۔ تو میں اور آپ کیا کریں، اپنی فطرت کو مسخ نہ کریں اور ان 5 چیزوں کا اہتمام کریں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے انشاءاللہ۔ مسئلہ نمبر 166 کو دیکھیے، مسلمان مردوں اور عورتوں کو 40 دن سے زیادہ ناخن بڑھانا منع ہے۔ اب ہم میں سے ہر کوئی دیکھ لیں، ناخن پہ اب پہلے بھی بات کی کہ یہ فطرت کا حصہ ہے، دوبارہ بات کر دی کہ 40 دن سے زیادہ ناخن بڑھانا منع ہے۔ کیا روایت آتی ہے؟ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال انس وقت لنا فی قص الشارب وتقلیم الاسفار ونتف الابط وحلق العنت الا نترک اکثر من 40 لیلہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھ کترانے، ناخن کاٹنے، بغل کے بال صاف کرنے اور زیر ناف بال صاف کرنے کی مدت 40 دن مقرر کی گئی ہے۔ بس اس سے پہلے پہلے آپ نے کاٹ لینا ہے، اور یہ بچپن سے ماؤں کو، اپنے بچوں کو اس بات کی نصیحت کرنی چاہیے اور اس فطرت کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ آج بھی دیکھیے مزاج بن گیا کہ لوگ مونچھوں کو تو بڑا رکھتے ہیں لیکن داڑھی کو کٹوا لیتے ہیں، حالانکہ مونچھیں کترانے کا حکم ہے، اور داڑھی کو بالکل جس قدر یعنی لمبی ہوتی ہے اس کو آپ نہیں شیو نہیں کاٹ سکتے۔ اور آپ دیکھ لیجیے آج جو ناخن جو بڑھانے کا انداز ہے، ہاں، تو کہنے کا مقصد ہے کہ چاہے وہ زیر ناف بال ہوں، ہاں، انڈر آرم بال ہوں، یا جیسے بھی بال ہوں، ان کو 40 دن سے زیادہ اوپر نہیں گزرنا چاہیے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، نہیں، اس کو 40 دن کے اندر اندر کاٹ لینا چاہیے۔ اور یہ کسے کہا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا، ایک ٹائم پیریڈ مقرر کیا، تو مجھے اور آپ کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، اور اپنی نسلوں کو بھی اس چیز کا، جسے کہا جائے، اس کو بار بار ریمائنڈر دینا چاہیے، تاکہ بچے انشاءاللہ اپنی فطرت کے ساتھ انشاءاللہ ہم آہنگ ہوں۔ مسئلہ نمبر دیکھیے 167 کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے، دیکھیے دوبارہ اگین کتنا ایمفیسائز کیا جا رہا ہے، داڑھی رکھنے اور مونچھیں صاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا روایت آتی ہے۔ روایت میں آتا ہے، اور یہ ہے کہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالف المشرکین احفوا الشوارب و اوفوا اللحى۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ رواہ مسلم۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ مشرکوں کی مخالفت کرو، ہاں، اور کیا کرو، مشرکوں کی مخالفت کرو، مراد ہے کہ داڑھی کو تو بڑھاؤ، اور مونچھیں جو ہے وہ اس کو کیا کرو، صاف کرو، یعنی مخالفت کرو، داڑھی رکھو اور مونچھیں صاف کرو۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں، امیجنیشن میں لائیے، آج ہمارا کیا مسئلہ ہو گیا ہے، آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے یہاں تو الٹا ہی مزاج چل رہا ہے، الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ مونچھیں تو بڑی بڑی رکھی جا رہی ہیں، جو آپ کے ہائیجین پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، اتنی لمبی مونچھ ہے کہ پانی پیتے وقت بھی آپ کے جسے کہا جائے بال اس کے اندر آ رہے ہیں، اور داڑھیوں کو کیا کیا جا رہا ہے۔ آج تو لوگ کلین شیو جتنا بھی رکھ لیں، کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کلین شیو کرنے سے آپ کی عمر چھپ جائے گی، آپ کی داڑھی کے بال چھپ جائیں گے؟ دیکھیے یہ حکم دیا اللہ کے نبی نے، ہاں، یعنی یہ مشرکوں کی ایک طرح سے، مشرکین ایسا کیا کرتے تھے کہ داڑھی کو کٹواتے تھے، اور جسے کہا جائے مونچھوں کو لمبا رکھتے، تو ہمیں ان کی مخالفت سے منع کیا گیا، ہم ان کی مخالفت نہ کریں، ان کی طرز زندگی کو نہیں اپنائیں، ہمیں اس سے روکا جا رہا ہے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہو رہا ہے کہ ہم اپنے باپوں کو دیکھیں، ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں، اپنے بیٹوں کو دیکھیں، کیا لگتا ہے کہ کیا رشتے نہیں ہوتے؟ آپ کے کیا کس چیز کی کمزوری آتی ہے؟ اصل
بات ہے کہ جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ ان احکامات کو اپنی زندگی میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اپلائی کرے گا۔ تو میرے اور آپ کے لیے ایک حدیث کو اپنے اپنے باپوں کو شیئر کیجیے۔ آپ کے باپ ہیں، آپ کے بھائی ہیں، اپنی جیسے کہا جائے آپ کے قریبی رشتے دار ہیں جن کی داڑیاں نہیں ہیں اور جن کی مونچھ ہے، ان کو بتائیے کہ یہ ہمیں یہود و نصارہ مشرکین ہیں، ان کی پیروی کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور یاد رکھیے جو جس کی پیروی کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ تو ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ ہم مشرکین کو فالو نہ کریں، اور ایسے موقع پر داڑھی کو رکھیں، لمبی کریں، جس حد تک ہو سکتی ہے اس کو نہ چھیڑیں اور مونچھوں کو صاف کرائیں۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے۔ مسئلہ نمبر 168 کو دیکھیں۔ سو کر اٹھنے کے بعد 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد کسی چیز کو ہاتھ لگانا چاہیے۔ اب اس کے بارے میں روایت آتی ہے، اس کو دیکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سو کر اٹھے تو جب تک اپنے ہاتھ 3 مرتبہ نہ دھولے، برتن میں نہ ڈالے۔ کیوں؟ کیونکہ معلوم نہیں ہے نا رات اس کا ہاتھ کس کس جگہ لگتا رہا۔ تو اس سے مسلم نے روایت کیا۔ کتنی پیاری سنت ہے نا، لیکن آپ دیکھیے کیا یہ سنتیں عام ہیں؟ کیا واقعی سو کر اٹھنے کے بعد الحمدللہ ٹھیک ہے آپ کو حاجت ہے، واش روم جاتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، لیکن کیا ہم اس چیز کو بتاتے ہیں کہ رات کو نہیں پتا ہمارے ہاتھ نے کہاں پہ کس جگہ پہ اس نے رات گزاری؟ کیا کیا چیزیں جسے کہا جائے چیزوں سے اللہ نے اس کو محفوظ رکھا۔ تو صبح اٹھ کر جب آپ دعا کرتے ہیں، چہرے میں ہاتھ پھیرتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، تو اچھے سے 3 مرتبہ ہاتھ اس سنت پر عمل کر کے دھوئنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم کسی بھی یعنی صبح اٹھیں تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح 3 مرتبہ دھو ڈالیں۔ تو اللہ کرے ہم اس بات کا اہتمام کرنے والے بنے۔ چلیے ایک اور حدیث کو دیکھ لیتے ہیں کہ مسلمان کا پسینہ اور بال پاک ہوتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں روایت آتی ہے ان انس ان ام سلیم كانت تبسط للنبي صلی اللہ علیہ وسلم نتعا فيقيل عندها على ذلك النتع قال فإذا نام النبي صلی اللہ علیہ وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة ثم جمعته في السكن۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا دیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دوپہر کو آرام فرمایا کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تو ام سلیم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے اور بالوں کو ایک شیشی میں جمع کر لیتی اور انہیں خوشبو میں ملا دیا کرتی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیے صحابیہ ہے نا کس قدر جسے کہا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، کس قدر آپ کا جسے کہا جائے خیال کرتی ہیں نا، یعنی آپ کا پسینہ مبارک ہے نا، اور ساتھ پسینے کے ساتھ جو وہ ایک شیشی میں جمع کرتی تھی آپ کے پسینے اور بالوں کو، پھر اسے خوشبو میں ملاتی تھی، اور پھر اس قدر خوبصورت اس میں سے اسمیل آتی تھی کہ جو بھی لگاتا ہے تو سبحان اللہ کیا کیا کہنے۔ تو یہ ایک محبت کی علامت ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا کسی بھی مسلمان کا پسینہ رکھ کے اس طرح خوشبو میں ملایا جا سکتا ہے؟ نہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ لیکن کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ مسلمان کا جو پسینہ آتا ہے، سویٹنگ ہوتی ہے، ہاں، اور بال جو ہیں وہ پاک ہے نا، وہ ناپاک نہیں ہے، ان کو ناپاک نہیں سمجھا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ تو خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی، بابرکت تھی، آپ کا پسینہ، آپ کے بال۔ تو ام سلیم جو کہ
آپ سے محبت رکھتی تھی، ہاں، تو وہ اس طرح سے آپ کے پسینے اور آپ کے بالوں کو شیشے میں جمع کر لیتی اور اپنی خوشبو کے ساتھ اس کو ملایا کرتی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی اتباع سنت کی توفیق دے اور ہمیں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا شوق عطا کر دے۔ اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ اپنی تفسیر کی طرف چلیں گے، مسئلہ نمبر 170 سے لے کر انشاءاللہ آن ورڈ آگے دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ اپنے لیسن کی طرف چلیں گے۔ آج ہماری سورہ الحجر ہے، نئی سورت اسٹارٹ ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ چلیے، کیا کہا جا رہا ہے اس سورت کے اندر دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الحجر، جو کہ کیا ہے؟ مکی سورت ہے، ٹھیک ہے؟ اس سورت کی کتنی آیات ہیں؟ 99 آیات ہیں، اور اس سورت میں 6 رکو ہیں۔ نزول کی ترتیب کے اعتبار سے جو اس کا نمبر ہے وہ 52 نمبر کی سورت ہے، لیکن مصحف میں اس کا نمبر 15 ہے۔ اس سورت کا جو ٹاپک ہے، پوری سورت ان ٹاپک کے گرد گھومے گی، کیونکہ مکی سورت ہے تو خاص کر اس صورت کے اندر عقیدہ توحید نمبر 1، نمبر 2 نبوت، اور نمبر 3 بوست کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کے گرد جسے کہا جائے یہ صورت ایک طرح سے آپ کو اس کا پورا خلاصہ اس ٹاپک کے اندر ملے گا، عقیدہ توحید، نبوت اور بوست کا ذکر ہے۔ تو سب سے پہلے آیت کو دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ الف لام را یہ کتاب الہی اور واضح قرآن کی آیات ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنی عظیم کتاب کے بارے میں مجھے اور آپ کو خبر دے دی ہے کہ یہ اس کتاب کی آیات ہیں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اور خاص کر دیکھیے جب سورت شروع ہوئی ہے تو جسے کہا جائے حروف مقطعات سے شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ الف لام را، یاد رکھیے یہ حروف مقطعات جن کے معنی صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ان حروف کے ذکر میں بڑی حکمت ہے، اور اس میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ قرآن انہی حروف عربی زبان سے بنا ہے جو عرب کے لوگ، جو تم لوگ بولتے ہو، اس کے باوجود تم اس جیسی ایک صورت بنانے سے بھی کیا ہو؟ قاصر ہو۔ تو یہ قرآن کا ایک میریکل ہے، ایک اعجاز ہے کہ فصیح و بلیغ مشرقین جو اپنی زبان کے ماہر تھے، عرب، ہاں، بہت فصیح و بلیغ زبان دانی کرتے تھے، لیکن اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکے، اس جیسی کتاب نہیں لا سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب کا تعارف بتایا، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ ہاں، یہاں بتا دیا کہ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، ہاں، بتا دیا گیا کہ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور واضح قرآن کی آیات ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں یہاں پہ جو ورڈ آ رہا ہے الکتاب، اس سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ بھی ہو سکتا ہے، اور خود یہ کتاب کون سی کتاب؟ قرآن بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن مبین کا مطلب ہے وہ کتاب، نمبر 1 نوٹ کیجئے، جو حق اور باطل میں تمیز کرتی ہے، جو حلال، نمبر 2 حلال اور حرام کے درمیان واضح فرق کر دینے والے کتاب ہے، اور نمبر 3 قرآن مجید ہر شخص کو یہ ایسی کتاب ہے، اتنی آسان فہم والی کتاب ہے کہ ہر شخص کو بآسانی سمجھ آ جاتی ہے، اس میں کوئی الجھن نہیں ہے، بہت واضح کتاب ہے، یہ زندگی کی کتاب ہے، یہ جنت کا نصاب ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ القمر آیت نمبر 17۔ تو میں اور آپ کیا نصیحت نہیں لیں گے اس قرآن سے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بہت آسان بنایا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ یہ صورت مکی ہے اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور قرآن کو محض سحر کہتے تھے یا پرانے قصے قرار دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ان کی دعووں کی ایک طرح سے تردید میں نازل کی کہ یہ کتاب کوئی معمولی کلام تھوڑی ہے، ہاں، یہ کتاب کوئی معمولی کلام ہے نہیں، بلکہ مبین ہے، واضح ہے اور روشن ہدایت ہے۔ ابن کثیر
رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الکتاب سے مراد سابقہ آسمانی کتابیں بھی نہیں جا سکتی ہیں، یعنی جو کچھ ان کتابوں میں تھا یہ قرآن ان کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب کتابوں کا خلاصہ اور واضح بیان کرتی ہے، یعنی جو کچھ ان کتابوں میں تھا ان سب کا خلاصہ ہے اور یہ کتاب واضح بیان ہے۔ تو لہٰذا اس آیت میں کتاب اور قرآن دونوں الفاظ کا استعمال ہوا ہے، جو اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے لکھی ہوئی شکل میں بھی محفوظ ہے اور الحمدللہ انسانوں کے سینوں میں بھی تلاوت کی صورت میں محفوظ ہے۔ اللہ اکبر! جہاں یہ مصحف میں لکھی ہوئی شکل میں محفوظ ہے وہاں لوگوں کے سینوں میں کیسے یہ محفوظ کر دی گئی ہے، رہتی دنیا تک یہ اسی طرح محفوظ رہے گی۔ اللہ اکبر! اور آپ دیکھیے قرآن، آپ دیکھیے کتنی اہم یہ کتاب ہے نا، اور خود اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن مجید سیکھے اور اسے سکھائے۔ تو یہ آیت اس کتاب مبین کی عظمت بیان کر کے انسان کو اس کی طرف آنے کی طرف مائل کرتی ہے کہ آؤ اس کتاب کی طرف، سیکھو اس کتاب کا علم۔ یہ کتنی واضح، یہ کتنی چیزوں کو فرق کر کے تم کو بتائے گی کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے سیکھنے کی بات اس آیت میں یہ ہے کہ چونکہ قرآن مبین ہے، واضح ہے، اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے جو مسائل ہیں ان کا جو حل ہے، جو ہماری زندگی کے الجھاؤ ہیں اس کا جو حل ہے وہ کس سے تلاش کرنا چاہیے؟ براہ راست قرآن مجید سے تلاش کرنا چاہیے۔ دوسری بات، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسے عظیم کتاب کہہ رہے ہیں تو ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے کہ ہم اس کی تلاوت، سمجھ اور اس پر عمل کو اپنی زندگی کی اولین ترجیح بنائیں، کہ میری زندگی کا سب سے پہلا جو مقصد ہو، ٹارگیٹ ہو، کہ مجھے اس کی تلاوت آئے، مجھے اس کی سمجھ آئے، اس پر عمل آئے۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کا ملجا ہونا چاہیے، میری اور آپ کی زندگی کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ دیکھیے تدبر، تفکر، آپ دیکھیے یہ جو شروع میں جو حروف مقطعات عموماً آپ دیکھیں گے کہ جو مکی صورتوں کے شروع میں آتی ہے ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ کیا سکھاتے ہیں؟ کہ کائنات اور وحی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہ چیز انسان کے اندر عجز اور انکساری پیدا کرتی ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ آج اگر مجھے کچھ آتا ہے، میں کچھ دین کا کام کرتی ہوں، میں کچھ پڑھنے پڑھانے کا کام کرتی ہوں، اسٹل مجھے کچھ نہیں آتا، تو یہ چیز انسان کے اندر عاجزی، انکساری پیدا کرتی ہے۔ پھر آخری بات، اور وہ کیا، اگر کبھی ایمان میں کمزوری محسوس ہو تو یاد رکھیے قرآن کی عنایات پر غور کریں۔ کون سی آیت؟ جو اس کے حق ہونے کی گواہی دیتی ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے، یہ برحق ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گڑھا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ جو شک ہے، جو شبہات ہے، ان سب کا ازالہ ہو جائے گا۔ تو میرا اور آپ کے لیے جو خلاصہ کیا ہے اس آیت میں، کہ ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ اس کتاب مبین سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کا واحد راستہ ہے، واحد ذریعہ ہے۔ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی تو چاہتے ہیں لیکن جو کی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو کامیابی کیسے ملے گی؟ اس کے بغیر نہ دنیا میں کامیابی ملے گی اور نہ آخرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی قدر کرنے والا بنائے۔ اسی لیے دیکھیے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اللہ اکبر! کتنی پیاری آیت ہے۔ آپ کا چوتھواں پارہ بھی شروع ہو رہا ہے اور آیات بھی شروع ہو رہی ہے کہ کیا کیا کہا جا رہا ہے؟ جن لوگوں نے کفر کیا بعض اوقات وہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے، یعنی کافر اپنے دل میں بہت آرزو کریں گے کس بات کی؟ کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کی جو ایک ذہنی اور ان کی جو قلبی کیفیت ہے نا اس کا ذکر کیا ہے، جو انہیں
آئندہ مستقبل میں پیش آنے والی ہے، اور مفسرین نے اس کے دو اہم مواقع ذکر کیے ہیں۔ کب یہ کریں گے؟ پہلے تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے، ہاں اللہ یعنی تب پہلے تو دیکھیں تفسیر ابن کثیر کے اندر آتا ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ مفسرین نے اس کے دو معنی کیے ہیں۔ سب سے پہلے تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ روبما کا بعض اوقات اکثر یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی روبما کا لفظ یہاں اس لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ کافر صرف ایک بار نہیں بلکہ اس موڑ پر یہ تمنا کریں گے، ہر اس موڑ پر یہ تمنا کریں گے جہاں وہ مسلمانوں پر اللہ کی رحمت دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، یعنی ایک دفعہ نہیں ہوگا کہ کاش، ہاں ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، بلکہ ہر اس موڑ پر یہ کافر تمنا کریں گے جہاں مسلمانوں پر اللہ کی رحمت دیکھیں گے کہ کاش ہم بھی جیسے کہا جائے مسلمان ہوتے۔ تو یہ آیت دراصل، ہاں یہ جو پہلی آیت تھی نا، اپنے قرآن مبین کی آیت دیکھی تھی، اس کا تسلسل ہے، یعنی جو اس واضح قرآن یعنی واضح کتاب کو جھٹلاتا ہے پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہمیشہ کی حسرت ہے اور ندامت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور خاص کر جو لفظ ربما ہے کبھی کثرت کے لیے آتا ہے، ہاں اکثر و بیشتر کے معنی میں آتا ہے، یعنی وہ بار بار یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بیسیکلی یہاں پہ جیسے کہا جائے مفسرین نے یہ جو ہے نا کاش وہ مسلمان ہوتے، دو اہم اس کے جیسے کہا جائے معنی ذکر کے کون کون سے مواقع جس وقت وہ یہ جسے کہا جائے ایک طرح سے حسرت کریں گی کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ پہلا موقع کب ہوگا؟ موت اور برزخ کے بعد، جب کافر پر موت کی سختی آتی ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو اور عذاب کو دیکھ لیتا ہے تو وہ تمنا کرتا ہے کس بات کی؟ کہ کاش وہ مسلمان ہوتا۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو یہ ریگریٹ ہو اس وقت۔ دوسرا کب کریں گے؟ کون سا دوسرا موقع ہوگا؟ قیامت کے دن، جب حساب و کتاب شروع ہوگا اور اہل ایمان کو جنت کی طرف اور کفار کو کہاں لے جایا جائے گا؟ جہنم کی طرف جائیں گے، تو وہ حسرت کریں گے کاش ہم بھی ایمان لائے ہوتے۔ اسی لیے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سورہ الانعام آیت نمبر 27 میں فرمایا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو کہیں گے اے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اب اللہ اکبر، آپ دیکھیں اس وقت کی حسرت فائدہ دے گی؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آج اگر دنیا میں کسی نیکی کے کام سے، کسی بھلائی خیر کے کام سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو موقع ہے جب تک زندگی کی اجل ہے اور آپ انشاءاللہ اس کو ریکمپنسیٹ کر سکتے ہیں، کسی اور پروجیکٹ میں حصہ لگا سکتے ہیں، کہیں اور اپنا جسے کہا جائے حصہ ڈال سکتے ہیں، لیکن کل کی ریگریٹ کسی انسان کو کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ اور ایک حدیث آتی ہے جو کہ اس آیت کے مفہوم کو بہت اچھے سے بیان کرتی ہے، اور اس کا مفہوم حدیث کا کیا آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب جہنمی جہنم میں جمع ہوں گے اور ان کے ساتھ وہ مسلمان بھی ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گئے ہوں گے، اللہم انا نعوذ بک من النار، تو کفار مسلمانوں سے کہیں گے کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ کیا تمہارے اسلام نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا کہ تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں ہو؟ ہاں اللہ اکبر، کیسے ان کو جسے کہا جائے اس طرح سے بات کریں گے جو مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے کہ کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ کیا تمہارے اسلام نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا کہ تم بھی آج ہمارے ساتھ جہنم میں ہو؟ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ طعنہ زنی پسند نہیں آئے گی اور وہ اپنی رحمت سے ان گناہ گار مسلمانوں کو جہنم سے نکالنے کا حکم دے دے گا، اور جب وہ نکال لیے جائیں گے تب کفار حسرت سے کہیں گے لو کانوا مسلمون، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ہاں کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، لو کانوا مسلمین، کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ یہ ہوگی حسرت اس دن، امیجنیشن میں لائے، ہاں اور یہ طبرانی کی روایت ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ تو یہ وہ مقام ہوگا جہاں پہ کفار کی حسرت اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی، کہ اب ایسا لگے گا کہ بس اب تو کچھ وقت وہی نہیں ہے ہی نہیں کہ جسے کہا جائے، یعنی ان کی جو حسرت ہے وہ انتہا کو پہنچ جائے گی۔
اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے لیں، اللہ اکبر۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا اور آخرت کی علامت نظر آئے گی، موت کے آثار شروع ہو جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو اعلان کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے لوگوں میں اعلان کیا، سوائے مسلمان شخص کے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو جنت میں جانے کے لیے اسلام ایمان ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ تو میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ ہاں، میں اور آپ کیسے اس آیت پر عمل کریں؟ سب سے پہلے میں اور آپ اللہ کا کثرت سے اس بات پر شکر کریں کہ اس نے ہمیں بن مانگے اسلام کی نعمت دی ہے، ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے، جس کے لیے کل قیامت کے دن لوگ تڑپیں گے، لیکن کل انہیں نہیں ملے گی، نہیں ملے گا اسلام، کیونکہ وہ دنیا سے اسلام لے کر جانا تھا۔ آج اللہ نے ہمیں بن مانگے الحمدللہ اسلام کی نعمت دی ہے، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ پھر یہ دیکھیے دوسری بات، کفار کی جو آرزو ہے وہ کب ہوگی؟ جب عمل کا وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ ہاں، عمل تو نہیں ہے، اس وقت تو جزا کا ٹائم ہے، روز قیامت۔ تو مجھے اور آپ کو کیا چاہیے؟ موت سے پہلے اللہ سے سچی توبہ۔ کیوں؟ تاکہ اس وقت کی حسرت سے ہم سب بچ سکیں۔ تیسری بات، حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے اور کفار کے تانوں کا نشانہ بنیں گے۔ تو مجھے اور آپ کو کیا کوشش کرنی ہے کہ ہمارا تقوی ایسا ہو کہ ہمیں جہنم کی تپش سے بچا لے۔ اللہم آمین۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ ایک اور بات جو بہت اہم ہے، اب دیکھیے دنیا انسانوں کے لیے ایک مصائب کا گھر ہے، مشکلات کا گھر ہے۔ دنیا میں چاہے کتنی ہی مشکلات آ جائیں، اپنے ایمان پر قائم مجھے اور آپ کو رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انجام کار جو ہے، کامیابی جو ہے صرف اہل ایمان کے لیے۔ تو کبھی بھی مشکلات سے گھبرا کر، جسے کہا جائے اپنے ایمان میں شیکی نہ ہو کہ یہ کیسا اسلام ہے، ایک کے بعد ایک مصائب، ایک کے بعد ایک مشکلات، ایک کے بعد ایک الجھنیں میری زندگی میں۔ بس آپ اپنے ایمان پر قائم رہتے ہوئے اس دنیا سے جانا ہے، پھر آپ دیکھیں جو کامیابی ہے کیسے کل ملتی ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ کہ یہ آیت مجھے اور آپ کو الرٹ کرتی ہے کہ آج کا انکار کل کی نا ختم ہونے والی حسرت بن جائے گی۔ آج اگر کوئی اسلام نہیں لاتا، ایمان نہیں لاتا، تو کل کی انلمیٹڈ نہ ختم ہونے والی حسرت بنے گی۔ لہٰذا آج ہی اس کتاب کی پیروی کر کے مجھے اور آپ کو حسرت سے بچنے کے لیے انشاءاللہ کام کرنا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ آپ چھوڑ دو انہیں، وہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں، اور امیدیں انہیں غفلت میں رکھے، پھر جلد ہی وہ جان لیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہیں چھوڑ دو، کھا لیں، فائدہ اٹھا لیں، انہیں لمبی امیدیں غفلت میں ڈالے رکھیں، پس ان قریب وہ جان لیں گے۔ یہ جو آیت ہے نا، کفار مکہ کے لیے سخت تنبیہ ہے، ایک وارننگ ہے۔ ہاں، اور ایک طرح سے ان کو الرٹ، مطلب تنبیہ کی جا رہی ہے، وارننگ کی جا رہی ہے۔ اور اس کی جو اہم جو جسے کہا جائے پوائنٹس ہیں، سب سے پہلا ذرہم، انہیں چھوڑ دو، اور اس کے بعد ہر وہ جو قرآن کو اپنی زندگی کی بہار نہیں بناتا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، ہم سب کے لیے وارننگ ہے۔ کیا؟ ذرہم، اللہ تعالیٰ کرے انہیں چھوڑ دو۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اور کفار کے لیے دھمکی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے حال پر راضی ہو جاؤ، وہ جس حال میں تو بس تم کہو کہ اوکے، نہیں، بلکہ یہ کہ ان کی سرکشی کا وقت قریب ہے۔ انہیں دنیا کے چند دن جی لینے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کی غفلت میں چھوڑ دیں گے۔ دنیا کی زندگی پر راضی ہے نا، تو ان کے حال پر راضی رہنے دیں۔ ہاں، ان کی سرکشی کا تو وقت قریب ہے۔ ہاں، اس کے بعد جیسے کہا جائے کون ہے جو ان کو غفلت سے نکالے گا؟ وَيَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا، کھا لیں اور فائدہ اٹھائیں۔ یعنی یہاں ان کی زندگی کو یہاں کہا جا رہا ہے، یعنی کہا جا رہا ہے کہ وہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں۔ وہ کھائیں بھی کیسے؟ جیسے جانور کھاتے ہیں۔
اور دنیا کی لذتوں اور دنیا کی شہوات سے فائدہ اٹھائیں۔ کھانا پینا، عیش کرنا اور کچھ بھی غور و فکر نہ کرنا، یہ انسانی سطح پر نہیں بلکہ حیوانی سطح پر جینے کا نام ہے۔ تو اس آیت میں یہ کہا گیا جو لوگ حیوانیت سے آگے نہیں جینا چاہتے انہیں چھوڑ دو کہ وہ حیوان بنے رہے۔ تو یہاں ان کی زندگیوں کو چوپائیوں سے، اینیمل سے تشبیہ دی گئی ہے، جس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف پیٹ بھرنا، لذت حاصل کرنا۔ آج اب اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، آج ہماری زندگی کا مقصد ہے تو یہ کھاؤ پیو، عیش پارٹی موج مستی، ہاں میلے ٹیلے، اور ہماری زندگی تو گھومی اسی لیے رہی ہے، چاہے اللہ کی باؤنڈریز ٹوٹے، اللہ کی نافرمانی ہو۔ ہاں، آج لوگ کتنی حیوانیت کی سطح پر زندگی کھاتے جاؤ، پیتے جاؤ، عیش کرتے جاؤ، زندگی کی لذتوں سے فائدہ اٹھاؤ، شہوات پوری کرتے جاؤ، ایک کے بعد ایک ڈیزائر۔ تو یہ تو حیوانیت کی زندگی پر ہے۔ اللہ پھر ان کو چھوڑ دیتا ہے، ہاں جاؤ خوب بھرو پیٹ بھرو حیوانوں کی طرح، اینیملس کی طرح۔ اس لیے تو اینیمل سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات کو سورہ المرسلات میں بھی فرماتے ہیں کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مجرمون، سو تم تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بلا شبہ تم ہی مجرم ہو۔ اسی لیے تیسرا جو اہم بات کی گئی شاید کے اندر، وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، امید انہیں غفلت میں ڈالے رکھی ہے، امید نے انہیں غفلت میں ڈالا۔ عمل جو ہے نا، یہ جو حمزہ میم لام ہے عمل، اس سے مراد وہ لمبی امیدیں ہیں کہ ہم ابھی بہت جئیں گے، ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے، یا دوسری ہم پر تو عذاب آئے گا نہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، بڑے نیک ہیں، تو یہ جو ہے نا ابھی انسان کے ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، کل کی کل دیکھی جائے گی، آج جو ملا اس کو تو انجوائے کرنے، تو بلا وجہ میں ہر وقت ڈراتی رہتے ہیں یہ لوگ۔ تو کہنے کا مقصد ہے، اور انسان یہ بھی کہ ہم پر تو عذاب آئے گا نہیں، خوش فہمی، تو یہی وہ دھوکہ ہے جو انسان کو توبہ سے اور آخرت کی تیاری سے دور رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس ان قریب وہ جان لیں گے۔ یہ انجام کی طرف اشارہ، یعنی جب موت آئیں گی یا قیامت برپا ہوگی تب انہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی، مگر اس وقت کا جاننا کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ مند ہوگا؟ نہیں فائدہ مند ہوگا۔ آج جان لیں گے نا تو فائدہ ہوگا، اور کچھ عمل کے لیے انشاءاللہ حرکت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، لیکن کل کا کیا فائدہ؟ ہاں کیا فائدہ؟ مفسرین کے مطابق یہ آیت ان مشرکین کے بارے میں نازل ہو جو حق کو پہچاننے کے باوجود اپنی دنیاوی جسے کہا جائے لذتوں اور خواہشات میں مگن تھے۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں حق کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دنیا کی لذتیں، دنیا کی ڈیزائر، اس میں مگن ہیں۔ تو کیا ہے نا کہ مفسرین کے مطابق یہ آیت ان مشرکین کے بارے میں نازل ہو جنہوں نے حق کو پہچان لیا تھا، قرآن کو پہچان لیا تھا، لیکن اس کے باوجود دنیاوی وجاہت، دنیاوی جسے کہا جائے شان و شوکت، دنیاوی ڈیزائر اور لذتوں میں مگن تھے، اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ان کی یہ مہلت جو ہے نا، ان کی کامیابی نہیں ہے بلکہ ان کی بدبختی کی علامت ہے۔ آج تو سمجھ رہے ہیں کہ لوگ ہم تو اللہ کے نبی کو مان بھی نہیں رہے، حق کو بھی انکار کر رہے ہیں، ہماری تو پکڑ ہی نہیں ہے۔ نہیں، یہ مہلت جو ہے نا یہ کامیابی نہیں ہے بلکہ ان کی بدبختی کی علامت ہے۔ تو احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ لمبی امیدوں اور دنیا پرستی کی بہت زیادہ احادیث میں مذمت کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں، نمبر 1 مال کے حرص، اور نمبر 2 لمبی عمر۔ ہر کوئی چاہتا ہے اس کا مال کشادہ رہے، ہر کوئی چاہتا ہے اس کو لمبی خیر و برکت کی عمر ملے۔ تو یہ تو بتا دیا گیا لمبی لمبی امیدیں۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کیا کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر السبیل، یعنی دنیا میں ایسے رہو جیسے تم ایک مسافر ہو، ٹریولر ہو، یا راستہ پار کرنے والے ہو۔ ہم کیسے رہتے ہیں؟ آج گھروں کو دیکھ لیں، میں اور آپ ہم سب اپنے گھروں کو دیکھیں، ہم تو ایسے رہتے ہیں کہ جیسے رہنا ہی ہمیشہ کے لیے، ایسے سجاتے ہیں کہ اس کے بعد جیسے کوئی آگے دنیا ہی نہ ہو۔ تو کہنے کا مقصد ہے یہ جو غفلت ہے نا کہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کی امید، ہاں ہمیشہ رہنے کی امید، دنیا کی رغبتوں کا حصول، یہ انسان کو غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسے کہا جائے ریکٹینگل
یعنی چوکٹا خط کھینچا، پھر اس کے درمیان ایک خط کھینچا جو کیا تھا، وہ جو ریکٹینگل خط سے نکلا ہوا تھا۔ اس کے بعد درمیانے والی خط یعنی لائن اس کے حصے میں جو چوکٹے کے درمیان میں تھا، یعنی اس ریکٹینگل کے درمیان میں تھا، چھوٹے چھوٹے بہت سے جسے کہا جائے ایک طرح کی ڈرا کی لائنیں کھینچی۔ پھر فرمایا کہ یہ انسان ہے، یہ جو ریکٹینگل تھا نا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے، یعنی یہ جو آ رہی ہے درمیان میں جو اسے گھیرے ہوئے، اور جو بیچ کا جو خط باہر نکلا ہوا ہے وہ اس کی امید ہے، یعنی اس ریکٹینگل سے جو اسٹریٹ لائن آ رہی ہے اور وہ اسٹریٹ لائن اس ریکٹینگل جو انسان کی زندگی کی ٹائم پیریڈ ہے اس سے بھی باہر ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بیچ کا جو خط ہے نا، لائن ہے، یہ باہر نکلی ہوئی ہے اور وہ اس کی امید ہے، اور چھوٹے چھوٹے جو خطوط ہیں یہ ہاریزنٹل ایسے ایسے جس کی دنیا کی زندگی کی مشکلات ہیں۔ بس انسان جب ایک مشکل سے بچ کر نکلتا ہے تو دوسری میں پھنس جاتا ہے، دوسری سے نکلتا ہے تو تیسری میں پھنس جاتا ہے۔ یہی زندگی کا حاصل ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کرے فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، وہ جان لیں گے، ہاں جب موت آئے گی یا قیامت برپا ہوگی تو انہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی، مگر اس وقت کا جاننا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ کیا تمہیں ایسے فقر کا انتظار ہے جو بھلا دینے والا ہے، یا ایسی توانگری جو تمہیں حد سے تجاوز کر دینے والی بنانے والی ہے، یا ایسی بیماری کا جو بگاڑ دینے والی ہے، یا ایسے بڑھاپے کا جو عقل اور ہوش کو ظاہر کر دینے والا ہے، یا ایسی موت کا جو تیزی سے اپنا کام تمام کر دینے والی ہے، یعنی اچانک آ جائے۔ کتنی اچانک موت ہو رہی ہے، یا دجال کا جو ہر اس غائب برائی سے بدتر ہے جس کا انتظار کیا جائے، یا قیامت کا۔ بس قیامت تو بہت ہی ہولناک اور نہایت تلخ تر ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لذتوں کو ختم کر دینے والی یعنی موت کا ذکر بڑی کثرت سے کیا کرو۔ تو امیجنیشن میں لائیے کیا آج انسان کیسے جان لے گا کل جب موت آئے گی، قیامت برپا ہوگی، پتہ چل جائے گا حقیقت کیا تھی، کس کے پیچھے بھاگے، کیا کر رہے تھے، کیسے زندگی گزار لی۔ بڑھاپا بھی ایسی گزر گیا، ہاں فقر بھی، جب جسے کہا جائے جب مال تھا تو اس وقت تو اللہ کے راستے میں دیا ہی نہیں، آج جسے کہا جائے فقر ہے تو کیسے دیں گے، ہاں آج صحت ہے تو اللہ کے راستے میں آئی نہیں، اب جب بیماری ہے تو پھر کیسے آ سکتے ہیں۔ تو وہی بات ہے، میں اور آپ اس آیت پر کیسے عمل کریں، سب سے پہلے ہاں میں اور آپ اپنا کمپیریزن کریں ان لوگوں کی، مجھے اور آپ کو ان لوگوں کی طرح نہیں بننا جن کا مقصد صرف کھانا پینا ہے اور عیش کرنا ہے۔ ایک مومن کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے، نہ کہ جسے کہا جائے ان لوگوں کی طرح جو مسلسل کھاتے پیتے پوسٹ کرتے رہتے ہیں، آج یہ کھایا، آج یہ آؤٹنگ کی، آج یہ کپڑے پہنے، آج یہاں پہ گئے۔ نہیں، یہ ایک مومن کا مقصد نہیں ہے۔ پھر یہ کہ مجھے اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے نا، تو یہ جو لمبی امیدیں ہیں نا یہ آپ کو جسے کہا جائے بچا نہیں سکتی ہیں موت سے۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے اللہ سے توبہ آج ہی کریں، کل پر مت ڈالیں۔ پھر دیکھیں ایک اور بات، وقت کی قدر۔ دیکھیے دنیا کی جو رنگینیوں میں اور آپ اس قدر گم نہ ہو جائیں کہ نماز کا وقت ہی نہ رہے، ذکر کا وقت ہی نہ رہے اور آخرت کے کاموں سے غافل ہو جائیں، نہیں۔ تو ایسے موقع پر سب کو بیلنس کر کے چلنا ہے اور جو وقت ملا ہے اس کی قدر کرنی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اگر ہم کسی بھی نافرمان کو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بڑا خوشحال ہے بھائی، بڑا ظاہری خوشحالی، اور ہم مروب ہوتے جا رہے ہیں، تو مجھے اور آپ کو یاد دلاتی ہے کہ یہ کیا ہے، متمتع، یہ صرف چند دن کا تمتع ہے، فائدہ ہے۔ یہ جو اسے دھوکے میں رکھے اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آج بظاہر تو لگ رہا ہے کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، آپ کے اپنے واسطہ کا سو کال مسلمان ہوتے ہیں، خوب اللہ کی نافرمانی میں شیر ہوتے ہیں، ہاں لیکن اس کے باوجود بڑے خوشحال ہیں، بڑے دھوم دھڑکے سے ان کے ہر کام ہو رہا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہے، لیکن خوشحالی ہے کہ بہت ہی باہر سے ظاہری طور پر سے آپ بہت محروب ہیں۔ فوراً اس آیت کو یاد کر لیجیے، وَتَمَتَّعُوا، یہ تو صرف چند دن کا فائدہ ہے۔
جو اسے دھوکے میں رکھا اس کے بعد تو ہمیشہ کی کیا ہے، موت ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ لمبی امیدیں، یعنی اس امام قرطبی اپنی جو تفسیر ہے اس میں فرماتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے جو لمبی امید ہے نا انسان کو نیک اعمال سے سست کر دیتی ہے اور گناہوں پر دلیر کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ دو چیزوں کا ڈر ہے، خواہشات کی پیروی اور لمبی امیدیں۔ کیوں؟ کیونکہ خواہشات کی پیروی انسان کو حق سے روکتی ہے اور لمبی امیدیں دنیا سے محبت پیدا کرتی ہے اور آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ آج ایسا نہیں ہے، آج تو ایسا ہی ہے کہ لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی خواہشات ہیں، ہاں ہر وقت ایک کے بعد ایک خواہشات کی پیروی۔ تو یہ آیت مجھے اور آپ کو پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ دنیا ایک سرائے گاہ ہے، ایک گزر گاہ ہے، اسے اپنی منزل نہ بنائیں۔ یہ منزل نہیں ہے، یہ ایک راستہ ہے، یہ گزر گاہ ہے۔ تو جو اس کو منزل بنائے گا، اس کے آگے پیچھے گھومے گا، اپنی زندگی کو گھمائے گا اسی کے پیچھے، تو پھر وہ اپنا نقصان کرے گا۔ اور جو اس کو راہ گزر سمجھے گا، گزر گاہ سمجھے گا، تو وہ اتنا ہی اس دنیا میں دل لگائے گا جتنا اس کا حق ہے، اور وہ ہر چیز آخرت کے لیے کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے قوموں کی مثال دے دی کہ دیکھو جن قوموں نے اس جیسے کہا جائے کتاب مبین کو جھٹلا دیا، ان کا انجام تو دیکھو۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کی ایک مقررہ مدت لکھی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ کیا مراد ہے؟ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے ایک قانون کو، ایک سنت الہی کو بیان کرتی ہے۔ اللہ کا ایک اٹل قانون ہے جو قوموں کے عروج و زوال اور ان کی ہلاکت کے متعلق ہے۔ کیا ہے؟ پہلا کہ کتاب معلوم، پہلی بات طے شدہ وقت۔ اس سے مراد کیا ہے؟ وہ ٹائم پیریڈ یا وہ ڈیڈ لائن جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی میں ہر اس قوم کے لیے لکھتی ہے۔ جب کوئی بھی قوم، چاہے وہ کافر ہو، یعنی کافر ہے، یعنی مراد ہے جب کوئی بھی قوم جو ہے وہ کفر کرتی ہے، ظلم کرتی ہے، نافرمانی میں حد سے گزر جاتی ہے، تو اللہ اسے فوری طور پر ہلاک نہیں کرتا بلکہ ایک خاص وقت تک کیا کرتا ہے؟ مہلت دیتا ہے۔ کتاب معلوم، طے شدہ وقت پہ۔ ہاں یہ جو ڈیڈ لائن ہے نا، یہ اللہ کے پاس اپنی علم ازلی کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ کون سی قوم جسے کہا جائے کب کفر کرتی ہے، ظلم کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، اللہ کی باؤنڈریز کو کراس کر جاتی ہے، تو اللہ فوراً نہیں ہلاک کرتا، ایک خاص وقت تک اس کو مہلت دیتا ہے۔ پھر خاص کر تاخیر کی جو حکمت ہے، اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو کیا سمجھا رہے کہ اگر تم پر ابھی عذاب نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم حق پر ہو یا تمہیں چھوڑ دیا گیا ہے، نہیں، بلکہ تمہاری ہلاکت کا بھی ایک وقت مقرر ہے جو نہ لمحے پر پہلے آئے گا اور نہ بعد میں آئے گا۔ جب وہ لکھ دیا گیا تو وہ اسی ٹائم پر آئے گا۔ سورہ اعراف کے اندر بھی یہ بات آتی ہے، آیت نمبر 34۔ اور ہر امت کے لیے ایک میعاد مقرر ہے، پھر جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہو سکتے ہیں نہ آگے۔ سورہ ہود کے اندر بھی یہ آیت آتی ہے، کیا اور تیرے رب کی پکڑ A102، تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے کہ جبکہ وہ ظلم کر رہی ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ دردناک اور سخت ہے۔ اسی طرح سورہ الشعراء آیت نمبر 208 میں بھی آتا ہے، وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، اور ہم نے کسی بستی کو نہیں ہلاک کیا مگر اس کے لیے کئی ڈرانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے تھوڑی ہلاک کرتا ہے، اللہ کی سنت ہے کہ اللہ رسولوں کو بھیجتا ہے، کتابوں کو بھیجتا ہے، لیکن مسلسل جب قومیں انکار کرتی ہیں، ڈینائی کرتی ہیں، بڑی بنتی ہیں، تکذیب کرتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتا جب تک ان پر حجت تمام نہ کر دے اور رسول بھیج کر انہیں ڈرا نہ دے۔ اور کتاب معلوم اللہ کے اس عدل کی نشانی ہے کہ وہ اچانک بغیر تنبیہ کے ہلاک نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، کتابیں نہیں بھیجے اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو یوں ہی نیست و نابود کر دے، نہیں، اللہ تعالیٰ پراپر طریقے سے سارا انتظام کر کے پھر دیکھتے ہیں کہ قومیں انکار کر رہی ہیں، لوگ انکار کر رہے ہیں، تو پھر ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے، یہ آیت جو ہے دراصل تقدیر کے
उस पहलू को भी उजागर करती है। किसको? नंबर 1 जिंदगी, नंबर 2 मौत, और नंबर 3 जो जिंदगी के अंदर उरूज व ज़वाल है। याद रखिए ये सब कुछ पहले से अल्लाह के पास लिखा हुआ है। तो जब आपको पता है कि मेरी जिंदगी, मेरी मौत, मेरी जिंदगी में क्या तरक्की होगी, क्या मेरी जिंदगी में तनज़ुली होगी, सब कुछ अल्लाह के पास लिखा है, तो ये एक मोमिन को ज़हनी तौर पर सुकून अता करती है। अल्लाह के पास तो सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, तो ये एक तरह से तकदीर पर ईमान लाने में ये आयत आपको मदद करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, इसका मफहूम क्या आता है? क्या? इन्नल्लाह ला युमलिल ज़ालिमी हत्ता इज़ा अख़ज़हु लम युफ़लित। बेशक अल्लाह ताला जालिम को मोहलत देता रहता है, यहाँ तक कि जब वो उसे पकड़ता है तो फिर उसे छोड़ता नहीं है। यानी अगर किसी को जुल्म, नाफरमानी, हद से गुजरने के बावजूद मोहलत मिली भी है, बड़ी जिंदगी फिराग है, तो याद रखिए, हाँ, अल्लाह की पकड़ से दूर नहीं है। बस मोहलत तक जिसे कहा जाए अल्लाह ताला ने ढील ढील छोड़ी है, लेकिन जब पकड़ आएगी तो फिर अल्लाह की पकड़ से कोई छुड़ा नहीं सकेगा। तो मेरे और आपके लिए क्या है? तो मेरे और आपके लिए जो गफलत में इंसानियत डूबी है उसके लिए लेसन है। क्या? कि मेरे और आपके लिए जो मोहलत मिली है ना, मोहलत को मैं और आप अल्लाह की रजामंदी ना समझे कि अल्लाह मुझसे राजी है। यानी अगर कोई शख्स है, कोई कौम है, गुनाहों के बावजूद बड़ी खुशहाल है, बड़ी नेमतों में, तो उसे अल्लाह की खुशनुदी नहीं समझना चाहिए कि अल्लाह मुझसे राजी है, अल्लाह मुझसे हैप्पी है, अल्लाह मुझसे जिसे कहा जाए बहुत खुश है। बल्कि वो मोहलत हो सकती है जिसका जिक्र है इस आयत में कि अल्लाह मोहलत दे रहा है। अल्लाह हमसे इतना प्यार कर रहा है कि हमें बार बार अपनी तरफ बुला रहा है, तो फिर भी इंसान ना जाए। दूसरी अहम बात, अल्लाह का खौफ और तौबा। चूंकि हलाकत का वक्त किसके पास है? अल्लाह के पास मालूम है, मगर हमें मालूम है नहीं। हमें मालूम नहीं है कि हमारी हलाकत, हमारा जिंदगी का जो एंडिंग है वो कब होगी, हमें नहीं मालूम है। इसलिए क्या करना चाहिए? हर वक्त तौबा करते रहना चाहिए कि कहीं अल्लाह ना करे किसी का वो मुकर्रर वक्त उस वक्त आ जाए कि जबकि वो गुनाह की हालत में हो। हम्म? अल्लाह ताला हमें बचा के रखे। फिर आप देखिए पिछली कौमें, कौम आद हो, समूद हो, कौम हूद हो, कौम फिरौन हो, उनकी हलाकत हमारे लिए क्या है? हलाकत क्या है? हम सब के लिए इबरत है कि जो अल्लाह का कानून है, अदल है, वो बदला नहीं है, बदलता नहीं है। आज अगर हम नहीं उम्मत वसत की जिम्मेदारी निभाएंगे तो हम भी क्या जिंदा रहेंगे? हमें भी हलाकत में डाल दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उनके लिए अलग कानून था, हमारे लिए अलग कानून अदल है, नहीं। फिर ये कि अहम बात, ये आयत मुझे और आपको सब्र सिखाती है कि अगर वो जालिमों को हम में से कोई ऐश करते देखता है तो परेशान नहीं हो, परेशान नहीं हो कि आज जुल्म करने वाले तो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, खाना पीना, चलना फिरना, घूमना फिरना। लेकिन याद रखिए, इसको देख के आप परेशान नहीं हो, क्योंकि अल्लाह का जो निज़ाम है ना, उस वक्त ही हरकत करता है जब उसका वक्त लिखा हुआ है, अपने वक्त पर हरकत करेगा। तो सारी बात का खुलासा ये है कि अल्लाह की ढील से धोखा ना खाइए, बल्कि उसकी पकड़ से पहले पहले मैं और आप उसकी तरफ रुजू कर लें। हाँ, इससे पहले कि अल्लाह ना करे कि अल्लाह की पकड़ आ जाए। इसीलिए आयत नंबर 5 में फरमाया, मा तस्बिकु मिन उम्मतिन अजलहा व मा यस्तअखिरून। कोई उम्मत अपनी मुकर्ररा वक्त से ना आगे बढ़ सकती है और ना वो पीछे रहते हैं। यानी ये आयत पिछली आयत की मजीद ताकीद है, वजाहत करती है। पहली बात ये है, पहली बात जो इस आयत के अंदर 3 अहम बात है। नंबर 1, ये अल्लाह का अटल फैसला है, डिवाइन डिक्री है। अल्लाह ताला ने हर कौम, हर बस्ती, हर फर्द, हर शख्स की मौत और हलाकत का एक वक्त मुकर्रर कर रखा है, और ये वक्त अल्लाह के इल्म इलाही में तयशुदा है। अल्लाह को पता था इसको इतनी जिंदगी देनी है, इस कौम को इतना जिसे कहा जाए जमीन पर हुकूमत करनी है। दूसरी बात, जब किसी कौम की हलाकत का वक्त यानी डेड लाइन आ जाती है, तो कायनात की कोई ताकत उसे 1 सेकंड के लिए भी नहीं टाल सकती, 1 मिली सेकंड के लिए भी नहीं टाल सकती। और ना ही अल्लाह ताला किसी कौम को उसके मुकर्रर वक्त से पहले हलाक करता है, चाहे लोग
کتنا ہی مطالبہ شروع کریں کہ ہم پر عذاب بھیج دو، کر دو، جسے مشرکین تھے نا، مشرکین مکہ اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے، اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ ہاں، ہم تو آپ کو ڈینائی کر رہے ہیں، ہم تو حق کو نہیں مان رہے، تو کیوں نہیں ہم پر عذاب آتا اگر آپ سچے ہیں؟ تو اللہ نے جواب دے دیا کہ عذاب تمہاری مطالبے پر نہیں آتا، بلکہ میرے مقررہ کردہ وقت پر آئے گا، جب اللہ نے ٹائم پیریڈ رکھا ہے۔ تو یہ آیت بیسیکلی مشرقین کا ایک طرح سے، جسے کہا جائے مشرقین مکہ کا ایک طرح سے مذاق و جلد بازی تھی، جس کا ذکر ابھی آپ اگلی آیت میں پڑھیں گے۔ وہ کہتے تھے اللہ کے نبی کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، یہ قرآن اگر حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر کیوں نہیں برستے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ عذاب میں تاخیر تمہاری حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس اجل یعنی مقررہ وقت کی وجہ سے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے۔ تو سورہ یونس میں بھی یہ بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 49، ہر امت کے لیے ایک میعاد ہے، جب وہ آ جاتی ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہو سکتے نہ آگے۔ امام طبری رحمہ اللہ کی تفسیر میں آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کو پیغام دیا ہے کہ کائنات کا جو ذرہ ذرہ ہے ایک حساب و کتاب کے تحت چل رہا ہے۔ یہ کوئی بائی چانس نہیں ہے، کوئی قوم بچی ہوئی ہے یا کوئی قوم ہلاک ہو رہی ہے، بائی چانس نہیں ہے، بلکہ ہر ذرہ ذرہ ایک حساب و کتاب کے تحت اللہ کی، جسے کہا جائے کائنات میں چل رہا ہے۔ تو یہ جو اجل کا لفظ ہے یہاں دو معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک وہ اجل ہے جو کہ انفرادی طور پر ہے، یعنی انفرادی موت جو ہر جاندار کو آنی ہے، اور دوسرا وہ کیا ہے، یہ جو اجل ہے وہ اجتماعی ہلاکت ہے جو نافرمان قوموں پر عذاب کی صورت میں آتی ہے۔ تو دونوں ہی کیا ہے، چاہے انسان کی انڈیویجول زندگی ہو چاہے قوموں کی زندگی ہے، دونوں اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اکثر فرمایا کرتے تھے اور تقدیر پر ایمان کی تلقین کرتے تھے کہ تقدیر پر ایمان لاؤ، اچھی اور بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے۔ ایک روایت میں آتے کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اپنی عمر، اپنے شوہر اور بھائی کی زندگی کے لیے دعا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اللہ سے ان میعادوں کے بارے میں مانگا جو طے شدہ ہے، ہاں، جو اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان قدموں کے بارے میں جو لکھے جا چکے ہیں، اس رزق کے بارے میں جو تقسیم ہو چکا ہے۔ اللہ کسی چیز کو اس کے وقت سے پہلے نہیں لاتا اور نہ اس کے وقت کے بعد اسے پیچھے ہٹاتا ہے، جو کچھ لکھا ہے وہ لکھا جا چکا ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے کے قریب ہوتا ہے سب کچھ لکھا جاتا ہے، اس کی اجل ہو، رزق ہو، مال ہو، اور اس کا سعید اور سعید یعنی شقیون ہونا، اس کا ٹائم پیریڈ دنیا میں کتنا ہوگا، اجل، اس کا رزق کتنا ہوگا، یعنی اس کی صحت کیسی ہوگی، اس کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دے گا، کیا کچھ ہوگا، ہاں، پھر ساتھ رزق اس کو کتنا مال ملے گا، پھر یا شقیون بدبخت ہوگا یا سعید ہاں نیک بخت ہوگا۔ تو میرے اور آپ کے لیے کیا لیسن ہے؟ تقدیر پر پختہ ایمان کہ زندگی اور موت صرف اللہ کے ہاتھ میں، کوئی بیماری، کوئی وسوسہ، کوئی حادثہ وقت سے پہلے نہیں مار سکتا، کوئی تدبیر وقت پر آنے پر نہ ہی بچا سکتی ہے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ آج بھی دیکھیں لوگ بال بچ جاتے ہیں، ہاں، اللہ کے اذن سے، یعنی موت کے گھڑے پہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ صحت کی یعنی صحت کا پروانہ لکھ دیتا ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تدبیر کرنے سے ہمیں صحت ہوگی، نہیں، اللہ کیا یہ لکھا ہوا ایسے تھا۔ تو دوسری بات مجھے اور آپ کو جلد بازی سے پرہیز کرنا ہے، اللہ کے فیصلوں میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی میں اور آپ دعا کرتے ہیں اور چاہتے کہ فوراً قبول ہو جائے، ہاں، کتنی مطلب جھنجھلاہٹ سی ہونے لگتی ہے نا، اریٹیشن سی ہونے لگتی ہے، ہم مانگ رہے ہیں لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے۔ یاد رکھیے اللہ ہر کام اپنے مقررہ وقت پر کرتا ہے، دعا قبول ہوگی کب، جب اللہ کا اذن ہوگا، اور کس فارم میں قبول ہوگی اللہ تعالیٰ کو پتہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کب مانگی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا؟ کتنے سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، رہتی وہ تو دنیا میں سے چلے گئے، لیکن دیکھیں ان کی دعا۔ تو آج اگر دنیا میں آپ کی دعائیں نہیں قبول ہو رہی تو آپ کو کیا پتا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کس کس جگہ پر آپ کو کیسے کیسے آپ کی دعاؤں
دعاؤں کی قبولیت ہو رہی ہے، اور پھر بعد میں رہے آپ تو چلیں گئے لیکن آپ نے جو نسلوں کے لیے دعا مانگی تھی وہ دعا اثر دکھا رہی ہے۔ پھر یہ کہ ظلم سے بچنا، اگر ہم دنیا میں ظالموں کو پھلتے پھولتے دیکھتے ہیں تو مایوس نہیں ہو، یاد رکھیں کہ ان کی رسی دراز ہے مگر ان کا وقت جو ہے وہ طے شدہ ہے۔ پھر یہ کہ ہماری بھی جو اجل ہے، موت کا وقت طے ہے، اور تو مگر ہمیں معلوم نہیں، تو ہمیں کوشش کیا کرنی ہے کہ ہم عقل مندی سے اپنے لمحوں کی حفاظت کریں اور نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کریں۔ تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ جو آیت ہے مجھے اور آپ کو اللہ کی رضا کا درس دیتی کہ میں اور آپ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں، اور جو اللہ نے مجھے اور آپ کو مہلت دی ہے وہ ہمیشہ کی چھوٹ نہ سمجھیں بلکہ اسے توبہ کے موقع کے طور پر استعمال کریں، کہ اگر نافرمانی کے باوجود بھی ڈھیل آ رہی ہے، ہاں یہ جو مہلت آ رہی ہے، تو اس کو توبہ کے ذریعے سے اس کو کیش کروائیں، استعمال کریں۔ اسی لیے اب آگے بتایا کیا وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن مجید نازل کیا گیا، یقیناً تو دیوانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مشرقین کی، یعنی آپ دیکھیے ان کے اندر کا تکبر دیکھیے، ان کی بدتمیزی دیکھیے، مذاق کو دیکھیے کہ کیسے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ کہتے تھے۔ مشرقین کہتے تھے اے وہ شخص جس پر یہ جو قرآن یہ ذکر نازل ہوا ہے، ایمان کی وجہ سے نہ تھا بلکہ یہ ایک طرح سے مذاق طنزیہ کہتے تھے، ایمان کی وجہ سے تھوڑی کہتے تھے، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے اے وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس پر وحی آتی ہے وہ تو کیا ہے، کہتے تھے یہ تو دیوانہ ہے۔ آپ پر تہمت لگاتے تھے کہ تم مجنون ہے۔ یہ ان کی ہر درمی تھی کہ ایک طرف تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کو آپ کی نبوت سے پہلے جانتے تھے، آپ امانت دار تھے یہ بھی جانتے تھے، آپ فصاحت کے قائل تھے یہ بھی جانتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بت پرستی کے خلاف توحید کی دعوت دی تو انہوں نے کیا کیا، آپ کو نعوذ باللہ دیوانہ کہنا شروع کر دیا تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہ سنیں۔ اللہ اکبر۔ مشرکین مکہ جیسے ابو جہل ہے، عاص بن وائل وغیرہ عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے پروپیگنڈا کرتے تھے۔ جب وہ دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں یا لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس آ کر اسی قسم کی نازیبا کلمات کہتے تھے، کیوں؟ تاکہ جو نئے نئے مسلمان ہو رہے جن کے دل میں اسلام کی شمع اٹھ رہی ہیں ان کے دلوں میں شک ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اور ان الزامات کی تردید کی سورہ قلم میں بھی آتا ہے کیا، نون والقلم وما یسطرون انک لمجنون، ہاں یا بلا شبہ تو یقیناً دیوانہ نہیں، یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے کہنے پر تمہاری پیروی کرنے لگ جائیں گے اور اس مذہب کو چھوڑ دیں گے جو اللہ کے نبی لائے، ہاں، اور ہم اس مذہب کو فالو کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ تو کہا جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، ہاں دیوانے تھوڑی ہیں۔ سورہ تکویر میں بھی آتا ہے آیت نمبر 22، اور تمہارا ساتھی کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے کہ مشرکین کا یہ رویہ ان کے کفر کی انتہا تھی کہ وہ قرآن کو ذکر بھی کہتے تھے مگر تنزیہ کہتے تھے، اور لانے والے کو مجنون کہتے تھے، یعنی کہہ تو رہے یہ ذکر ہے لیکن کوئی خوشی سے دل سے ایکسیپٹ کرتے تھے نہیں، تنزیہ کہتے تھے، اور لانے والے کو بھی فنیٹک مجنون کہتے تھے۔ یہ ہے ان کے قول اور فعل میں تضاد، یہ اس کی دلیل ہے۔ تو یہ جو لفظ ذکر کا مطلب ہوتا ہے نصیحت، اللہ نے اس لفظ کو برقرار رکھ کر یہ اشارہ دیا کہ تمہارے مذاق اڑانے کے باوجود دیکھو یہ کتاب کیسی یاد دہانی ہے، کیسی نصیحت ہے، اور تمہاری تو عقلی ماری گئی ہے جو تم اس کو پہچان ہی نہیں رہو، اپنا ہی نقصان کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اذیتوں پر صبر فرمایا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم یعنی برائی کیا گیا، اس کا میننگ ہوتا ہے کہہ کر پکارتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرماتے ہیں، کیا کہتے کیا تم حیران نہیں ہوتے ہو؟
اللہ کیسے قریش کی گالیوں اور ان کی لعنتوں کو مجھ سے پھیر دیتا ہے۔ وہ مزمم کو گالی دیتے ہیں، ہاں برائی کی نہیں، مزمم کا مطلب کہ برائی کیا گیا، وہ مزمم کو گالی دیتے، جبکہ میں تو کون ہوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تعریف کی جائے، میں تو وہ ہوں۔ اللہ اکبر، کیسے آپ نے صبر کیا، ہاں کس طرح سے برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دیا۔ وہ تو مزمم کہہ رہے، میں تو مزمم ہوں ہی نہیں، میں تو محمد ہوں جس کی تعریف کی جائے۔ تو میری اور آپ کے لیے کیا لیسن ہے؟ یاد رکھیے، ہم میں سے جو بھی دین کا کام کرتا ہے، ہاں اس کی آزمائش ہوگی۔ تو جو شخص بھی دین کی صحیح دعوت لے کر اٹھے گا، اسے معاشرے کی طرف سے بہت مذاق ملے گا، بہت طنز ملے گا، برے برے القابات، ٹائٹل ملیں گے، جیسے فینیٹک، جاہل، ہاں انتہا پسند، دیوانے، ہاں ان سب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ انبیاء کی سنت ہے، اگر آپ کو ٹائٹل مل رہا ہے تو آپ اب انبیاء کے مشن پر ہیں۔ دوسری بات، صبر اور استقامت۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے کہ انہوں نے قریش کی جو تنزیہ جملے تھے کہ قرآن کو جسے کہا جائے ذکر کہتے تنزیہ، اللہ کے نبی کو مجنون کہتے، تو ان جملوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا اور اپنی دعوت کا کام نہیں چھوڑا۔ اسی طرح مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے، ہاں یاد رکھیے، اور اپنا جو مشن ہے حق، اس پر جمے رہنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی باتوں میں آ کر آپ اپنے مشن کو خیر بات کہہ دیں، دین سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیں، نہیں۔ پھر یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن نے مشرکین کے قول کو نقل کیا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جیسا بننے کا حکم نہیں دیا۔ کتنا پیارا انداز ہے کہ بدتمیزی کا جواب کس سے دیں؟ خاموشی سے یا بہترین اخلاق سے۔ یعنی مشرکین کا تو قول آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مشرکین کیا کہتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جیسا بننے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کیا کہا؟ صبر کی تلقین کی۔ تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ مخالفین کے برے اخلاق رویوں کا جواب اچھے اخلاق سے دیکھنا ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ باطل ہمیشہ حق کو بدنام کرنے کے لیے ایک طرح سے لیبلنگ کر دی جاتی ہے، یعنی یعنی کہنے کا مقصد ہے باطل ہے نا، اب کیا ہے، باطل کو اتنا زیادہ جسے کہا جائے اتنا خوبصورت گلیمرائز کیا جاتا ہے، ایسی لیبلنگ کر دی جاتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ شاید یہی حق ہے۔ تو یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ باطل ہمیشہ حق کو بدنام کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ اپنے اوپر اچھی سی کوڈنگ لگا دیتا ہے، ایک لیبلنگ کر دیتا ہے، اس کا سہارا لیتا ہے۔ ہمیں کسی کے بارے میں، یاد رکھیے، رائے قائم کرنے سے پہلے، اوپینین قائم کرنے سے پہلے اس کی دعوت اور کردار کو دیکھنا چاہیے، ہاں کہ وہ کیا دعوت دے رہا ہے، اس کا کردار کیا ہے، نہ کہ جو مخالفین کا شور ہے اس کے شور میں بہہ جانا چاہیے۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ آیت مجھے اور آپ کو حق کی راہ میں آنے والی جو زبان درازی ہے اسے دل چھوٹا کرنے سے منع کرتی ہے، کہ لوگ آپ پر اگر زبان دراز کریں تو اپنا دل چھوٹا نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اپنے مخلص بندوں کا دفاع خود فرماتا ہے۔ آج اگر آپ انشاءاللہ خاموش رہیں گے، اللہ آپ کے دفاع کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس لیے کہا لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، کیوں نہیں تو ہمارے پاس فرشتوں کو لے آتا اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے۔ پھر دیکھیے کیسے کہتے ہیں اللہ کے نبی سے، اگر تو سچا ہے نا تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ تو یہ آیت پچھلی آیت جس میں انہوں نے اللہ کے نبی کو معاذ اللہ دیوانہ کا، فینیٹک کا، مجنون کا، اسی کا کنٹینویشن ہے، اور اسی کی ان کے اندر ان کی مزید تکبر اور جو بیجا قسم کے مطالبات ہیں اس کا ذکر ہے کہ فرشتوں کا مطالبہ، کیونکہ مکہ مشرکین مکہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ نے کسی انسان کو رسول بنا کر کیوں بھیجا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو آپ کے ساتھ تو فرشتے اترنے چاہیے تھے جو آپ کی گواہی دیتے، یا جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے، تب ہم آپ کی رسالت کو مانتے۔ یہ ان کا انداز تھا۔ تو دیکھیے ان کا یہ مطالبہ حقیقت معلوم کرنے کے لیے نہیں تھا، اگر وہ اللہ تعالیٰ فرشتے اتار بھی دیتا رسولوں میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ مقرر بھی کر دیتا، مگر یہ ان کا مطالبہ حق معلوم کرنے کے لیے نہیں تھا، حقیقت جاننے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کرنے کا تھا، اور حق سے بچنے کا ایک بہانہ تھا کہ حق کو قبول نہیں کرنا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر فرشتے نہیں آ رہے تو نعوذ باللہ آپ تو سچے رسول ہیں ہی نہیں، لہٰذا ہمارے لیے تو کوئی دلیل ہی نہیں آپ کو فالو کرنا۔
اللہ اکبر۔ ایک دفعہ ابن جریر کے اندر ابن جریر تبری بیان کرتے ہیں کہ قریش کے سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمیں فرشتے نہ دکھا دیں جو یہ کہیں کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بے بنیاد مطالبے کو نقل کر کے بتا دیا کہ ان کی جہالت کو کیسے بے نقاب کے کہ وہ کتنے جاہل ہیں، کیا مطالبے کرتے ہیں۔ اور قرآن سے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن سے ان کا جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر اس مطالبے کا ذکر سورۃ الفرقان میں بھی کیا ہے۔ سورۃ الفرقان کے اندر کیا آتا ہے؟ وہ آتا ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ او نرى ربنا لقد استكبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ وعتوا عتوا کبیرا۔ اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب ہی کو دیکھتے۔ وہ اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے اور انہوں نے سرکشی اختیار کی، بہت بڑی سرکشی۔ ایسا مطالبہ کیا؟ ان کا مطالبہ ظلم کا تھا، جہالت پر مبنی تھا۔ ظلم اس اعتبار سے کہ فرشتوں کے نازل ہونے کو دیکھ لیں، یعنی فرشتوں کا نازل ہونا اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، ان کے کہنے پر نہیں ہوتا۔ اسی طرح سورہ الانعام کے اندر بھی آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا؟ آیت نمبر 8 فَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ اور انہوں نے کہا اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے تو ضرور کام ہی ختم ہو جاتا، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ کیسے ملے گی؟ فرشتے تو خاص موقع پر آتے ہیں نا، پھر تو ان کو مہلت ہی نہیں دی جائے گی۔ اللہ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس طرح کی اذیت دی جاتی تو آپ صبر فرماتے۔ ہاں، یعنی صحیح مسلم بخاری میں آتا ہے کہ جب قریش نے بہت سے معجزات اور فرشتوں کے مطالبے کیے تو جبریل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا یعنی بد دعا کرنے کے بجائے ان کی ہدایت کی دعا کی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ معجزہ دیکھنے کے بعد اگر قوم ایمان نہ لائے تو ہلاک کر دی جائے گی، یعنی معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لانے والی قوم فوراً ہلاک کر دی جاتی ہے۔ جو مطالبے کر رہے ہیں نا بڑے بڑے، آج اللہ تعالیٰ معجزہ دکھا دے گا تو یہ قوم بچے گی نہیں اگر یہ ایمان نہ لائے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ فرشتے اتار دیتا اور پھر بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ قوم اسی وقت تباہ کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرشتے نہ بھیج کر دراصل ان پر احسان کیا تاکہ کیوں انہیں توبہ کی مہلت مل جائے، وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ تو فرشتے اپنی اس اصلی صورت میں نظر نہیں آ سکتے کسی کو بھی۔ کیوں؟ کیونکہ انسانی آنکھ اس کی تاب نہیں لا سکتی۔ اگر وہ انسانی صورت میں آتے تو مشرکین پھر کہتے یہ تو ہم جیسے انسان ہیں، لہٰذا ان کا مطالبہ تو ایک طرح کا جسے کا جب تضاد ہو جاتا، یعنی وہ تو کہتے کہ انسانی شکل میں تو کہتے ہیں ہم جیسے انسان ہیں، تو یہ کیسا جسے کہا جائے، مطلب یہ تو فرشتے ہیں ہی نہیں۔ تو میرے اور آپ کے کہنے کے لیے کیا ہے، سیکھنے کے لیے کیا بات ہے؟ سب سے پہلی بات، بغیر دیکھے ایمان، بن دیکھے ایمان۔ اسلام کی جو بنیاد ہے کیا؟ غیب پر ایمان لانا۔ جیسے فرشتے نظر نہیں آتے لیکن آپ کو پتہ ہے، آپ غیب کو جانتے نہیں ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے آئے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، ہاں تو فرشتے نظر آ جائیں تو پھر ایمان لانے کا وہ امتحان باقی نہیں رہتا۔ تو ہمیں اللہ کی نشانیوں پر غور کر کے ایمان لانا چاہیے، نہ کہ غیر ضروری معجزات کے پیچھے بھاگنا چاہیے۔ پھر دوسری بات، بیجا سوالات سے بچنا۔ صحابہ کرام کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ سوالات کرنے سے منع فرمایا تھا۔ ہمیں دین کے معاملے میں ایسی چیزوں کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے جو ہماری ہدایت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہاں، جو کام آپ سے متعلق ہے، آپ کی ہدایت کے لیے ضروری ہے تو سوال کریں، ورنہ بیکار قسم کے آپ جسے کہا جائے سوالات سے بچیں۔ پھر یہ کہ کسی بات کے سچ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ صحیح جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے، وہی الہی ہے، نہ کہ یہ کہ وہ ہماری خواہش کے مطابق کوئی کرشمہ دکھائے۔ یعنی جو حق کی پہچان ہے وہ مطالبے نہیں ہوتے،
بلکہ دلیل ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آنے والی شریعت قرآن و سنت۔ پھر ایک اور بات، جب لوگ دین کا مذاق اڑائیں، عجیب و غریب مطالبے کریں، تو ایک دائی دین کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی کی طرح صبر جمیل کرنا ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ ہدایت ان کے نصیب میں ہوتی ہے، یاد رکھیے، جو دل کھول کر سچائی کو قبول کرتے ہیں، نہ کہ ان کے جو نت نئے بہانوں سے حق کو ٹالنا چاہتے ہیں۔ جو حق کو، اس قرآن سے دور رہنا چاہتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ اسی لیے اب آگے بتایا کیا، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ نازل کرتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے۔ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی نازل کرتے ہیں اور اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ یہ آیت مشرکین جی کے جو مطالبہ تھا نا، جو انہوں نے پچھلی آیت میں کیا تھا، تو ہم فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں دو ٹوک جواب دیا، حق کے ساتھ۔ پہلی بات کی حق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو لوگوں کی خواہش یا تفریح کے لیے نازل نہیں کرتا۔ فرشتوں کے نزول کے اہم مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد وحی لانا، ہاں، یعنی وحی لانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتے ہیں۔ پھر مومنوں کی نصرت کا وعدہ فرشتوں کے ذریعے، جیسے آپ کو یاد ہے جنگ بدر میں کیسے فرشتے اترے تھے، یا پھر عذاب الہی نافذ کرنے کے لیے فرشتے اتارے جاتے ہیں۔ جب جو قومیں اللہ کی نافرمان ہوتی ہیں، حد سے گزر جاتی ہیں، تو اللہ کا عذاب فرشتوں کے ذریعے آتا ہے۔ پھر دوسری بات، منظری، مہلت نہ ملنا۔ اللہ کا یہ قانون، یہ سنت الہی ہے کہ جب کوئی قوم اپنی آنکھوں سے وہ معجزہ یا فرشتے دیکھ لے جس کا اس نے مطالبہ کیا، پھر بھی ایمان نہ لائے، تو پھر اسے توبہ یا مزید زندگی کی مہلت نہیں دی جاتی، بلکہ فوراً ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ فرشتوں کو دیکھنا شاید کوئی تماشا ہی، نعوذ باللہ، یا اس سے ان کا ایمان پختہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، فرشتوں کا اس طرح سامنے آنا تمہارے لیے خیر نہیں ہے، بلکہ تباہی کا پیغام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری ہٹ درمی کا حل یہ ہے کہ تم پھر بھی ایمان نہیں لاؤ گے، اور پھر عذاب الہی ہمیشہ کے لیے تمہیں مٹا دے گی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بالحق کا ایک مطلب یہ ہے کہ فرشتے یعنی رسالت پیغام لے کر آتے ہیں۔ اگر وہ پیغام لائے اور قوم نے رد کر دیا تو اللہ کا عدل یہ تقاضا کرتا ہے اب اس قوم کا وجود ختم کر دیا جائے۔ مجاہد اور قتادہ رحمہ اللہ فرماتے یہاں الحق سے مراد عذاب اور رسالت ہے، یعنی اللہ فضول میں فرشتے نہیں بھیجتا۔ تو یہ آیت مجھے اور آپ کو کیا سکھاتی ہے؟ اللہ کائنات کا انتظام نہایت سنجیدگی اور حکمت سے چلا رہا ہے، یہ کوئی کھیل تماشا تھوڑی ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ دیکھیے سورہ الفرقان کی آیت نمبر 22 میں بھی آتا ہے، جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ یعنی فرشتے جب نظر آتے ہیں تو یا تو موت کا وقت پہ ہوتا ہے یا پھر عذاب کا، اس وقت نظر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ یا تو موت کا وقت ہوگا یا عذاب کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر اللہ کی اس رحمت کا ذکر فرمایا کہ اللہ نے ان کا مطالبہ یعنی فرشتوں یا بڑے معجزات کا پورا نہیں کیا تاکہ انہیں توبہ کا موقع ملتا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی قوموں نے جب معجزات مانگے اور پھر انکار کیا تو وہ جڑ سے مٹا دی گئی۔ تو ڈرنا چاہیے، کس چیز کا انسان انتظار کرے؟ اب وقت کو جسے کہا جائے وقت سے فائدہ نہ اٹھائے اور حق کو مان کر اس پر عمل نہ کرے۔ تو میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کو پہچانیے۔ کبھی کبھی ہم اللہ سے ایسی چیزیں مانگتے ہیں نا جو بظاہر اچھی لگتی ہے، لیکن اللہ اپنے علم سے جانتا ہے کہ وہ میرے اور آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو مشرکین مکہ فرشتے مانگ رہے تھے جو دراصل کیا تھا؟ ان کے لیے ہلاکت کا سبب تھا۔ تو ہمیں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ ہاں، ہمیں نہیں پتا، ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ یہ میرے لیے بڑی اچھی چیز ہے، اور میرے پاس اور آپ کے پاس وہ علم تھوڑی ہے کہ میں اور آپ مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ لیٹر آن وہ کس قدر نقصان دہ میرے اور آپ کے لیے۔ ہاں، جیسے مشرکین مکہ فرشتے مانگ رہے تھے، اگر آ جاتے تو یہ تو ہلاک ہو جاتے۔ تو اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟
پھر یہ کہ مجھے اور آپ کو جو زندگی ملی ہے یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ مہلت ہے، انذار ہے، اسے غنیمت جانیے، اور اس انتظار میں نہ رہیے گا کہ کوئی بڑا موضوع ہوگا تو کوئی ایسا زندگی میں میری حادثہ ہوگا تو میں توبہ کر لوں گی، نہیں، ابھی کریے، اس مہلت کا فائدہ اٹھائیے۔ پھر فرشتوں کو دیکھے بغیر ان پر ایمان لانا ہی اصل کمال ہے، جو دیکھ کر مانا وہ تو مجبوری کا ماننا ہے جس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر یہ کہ یہ آیت اللہ کے غضب سے ڈراتی ہے کہ جب اس کا فیصلہ حق کے ساتھ آ جاتا ہے تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہتا، واپسی کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ آیت مجھے اور آپ کو خبردار کرتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھائیں اور غیر ضروری مطالبات کے بجائے اپنی اصلاح پر توجہ دیں، اپنی اصلاح پر توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا انجام اچھا کرے۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اسی لیے اب آگے بتایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور بلا شبہ ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن کس کا نازل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، اور اس کی حفاظت کرنے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ آیت قرآن مجید کے معجزہ ہونے اور اس کی ابدیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ہاں، ہمیشہ سے ہے، یہ اس کی اہم چیز ہے۔ سب سے پہلے کیا بات کی؟ انا نحن نزلنا ذکر، الذکر کی بات کی، جو کہ کیا ہے؟ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے۔ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ اسے ذکر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ انسانوں کو ان کے رب، ان کے مقصد تقریب اور حلال اور حرام کی یاد دہانی کرواتا ہے، صحیح اور غلط کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ ہاں، یہ ایک نصیحت ہے، ریمائنڈر ہے۔ پھر کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہمیں جسے کہا جائے ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی کتابیں بھیجی، چاہے وہ تورات اور انجیل ہے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری کس پر تھی؟ ان کے علماء پر ڈالی تھی۔ ہاں، لیکن قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ اکبر! ایک ذرا کوئی اس کے اندر ہیر پھیر کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لے تو کوئی اس کو نقصان دے سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو حفاظت کس طرح سے کی ہے؟ ہاں، سب سے پہلے نوٹ کیجئے، اللہ نے اس کی حفاظت کئی طریقوں سے کی۔ سب سے پہلے اس کے الفاظ میں کوئی تبدیلی، کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، اس کے معنی اور اس کے مفاہیم کو ضائع ہونے سے بچا، یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی تشریح کو محفوظ کیا۔ میں اور آپ ڈکشنری سے اس قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، مجھے اور آپ کو اس صاحب قرآن کی زندگی سے، ان کی بتائی ہوئی تشریح سے اس قرآن کو، جسے کہا جائے اس کے مفاہیم کو، اس کے معنی کو، اس کی انڈرسٹینڈنگ کو سمجھنا ہے۔ تیسری بات کیسے اس کو محفوظ کیا؟ اسے لوگوں کے سینوں میں حفظ کے ذریعے محفوظ کر دیا۔ تینوں معنی دیکھیے، نہ الفاظ میں تبدیلی ہو سکتی ہے، کوئی کمی بیشی نہیں، نہ اس کے معنی مفاہیم کو اللہ تعالیٰ نے، جسے کہا جائے، بچا لیا۔ ورنہ کہ آپ دیکھیے جو لوگ زبان کے ماہر ہیں، اگر وہ عربی میں جسے کہا جائے ٹھیک ہے ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں، کنسلٹ کریں، لیکن ہمارا معیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انہوں نے اس آیت کی تشریح کیا کی تھی، انہوں نے، اللہ نے کیسے اس چیز کو محفوظ کر دیا احادیث کی شکل میں، آپ کے ایکشن کی شکل میں، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، اور پھر کیسے آج تک، اس وقت سے لے کر آج تک لوگوں کے سینوں میں حفظ کے ذریعے سے یہ محفوظ ہے۔ تو وہی بات ہے کہ یہ جو مشرکین مکہ ہے نا، کیسے اعتراضات کرتے تھے، جو پچھلی آیات میں آپ نے دیکھا ہے، نمبر 6 اور 7 میں، جہاں انہوں نے آپ کو مجنون کہا، فرشتوں کا مطالبہ کیا، اللہ نے واضح کر دیا کہ تم چاہے کتنا ہی مذاق اڑاؤ یا اسے مٹانے کی کوشش کرو، یہ تو کلام ہمارا نازل کرتا ہے، ہم نے نازل کیا ہے، اور ہم اسے قیامت تک ہر قسم کی تحریف سے محفوظ رکھیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ ایسا کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیے باطل کا
असर हो ही नहीं सकता है। सूरह फुस्सिलत आयत नंबर 42 में आता है, बातिल ना इसके सामने से आ सकता है ना इसके पीछे से, ये हिकमत वाले और खूबियों वाले अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है। अल्लामा इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इस किताब को नाजिल भी खुद किया है और इसकी हिफाजत भी खुद फरमाई, जबकि दीगर कुतुब की हिफाजत बंदों के सुपुर्द की थी, इसलिए उनमें तारीफ हो गई, मगर कुरान मजीद में कोई एक हर्फ भी नहीं बदल सका। 1400 साल गुजरने के बावजूद दुनिया के हर कोने में अल्लाह अकबर कुरान का एक ही नुस्खा पाया जाता है। इस आयत की सच्चाई की अमली दलील है, एक ही नुस्खा आपको मिलेगा। बाइबल के देखे कितने कितने ज्यादा उनके उठा के देखे, बाइबल का जो हशर है, कुरान का हर जगह हर कोने, दुनिया का कोई भी कोना देख लीजिए, एक ही नुस्खा आपको मिलेगा। ये है इसकी अमली सच्चाई की दलील जिसे कहते हैं। तो हिफाजत कुरान में हिफाजत सुन्नत भी शामिल है। क्यों? क्योंकि कुरान को समझने समझे बगैर उस पर अमल मुमकिन नहीं है। और कुरान की समझ किससे आती है? अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुनहसर है, आपकी तशरीह से, जिस तरह आपने समझाया, जिस तरह से आपने इसकी तशरीह की, आयत की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या, ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़, मेरी उम्मत का एक गुरु हमेशा हक पर कायम रहेगा। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, और उस कलाम की हिफाजत और तबलीग करता रहेगा। अल्लाह हमें इसमें शामिल कर ले जो हक पर कायम रहने वाला है। उलमा फरमाते हैं कि कुरान की हिफाजत का एक जरिया ये है कि हक परस्त ग्रुप भी है, यानी मुराद है कि ऐसा ग्रुप है जो बातिल परिस्तों की तावीलों का जवाब देता रहता है। जो लोग बातिल की पैरवी करते हैं ना और हक के साथ खेलते हैं, तो अल्लाह ने एक ऐसा ग्रुप रखा है हक परस्तों का जो बातिल को इस तरह से मलियामेट करता है। तो मेरा सवाल यानी सीखने की जो हमारे लिए प्रैक्टिकल लेसन है, सबसे पहले मेरा और आपका क्या है कि एक मुसलमान का दिल, हम में से हर एक का दिल इस बात पर मुतमईन होना चाहिए कि जो कुरान मजीद आज मेरे और आपके पास है, ये वही कलाम है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ये इत्मीनान और यकीन होगा ना, तो ये किताब आपके दिल की बहार बनेगी। दूसरी बात, अल्लाह ताला ने हिफाजत का एक जरिया इंसानों के सीनों को बनाया, तो मुझे और आपको अपनी नस्लों को कम से कम कुछ लोगों को हिफ्स करवाने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों? ताकि हम भी उस वायदा हिफाजत का हिस्सा बन सकें जो अल्लाह ताला ने बता दिया कि एक तरीका हिफ्स कैसे है, जहाँ अल्फाज में हेर फेर नहीं है, जहाँ तफासिर और मफाहिम में हेर फेर नहीं हो सकती, वहाँ कैसे सीनों में भी हिफ्स किया जाता है। तो अल्लाह हमें हमारी नस्लों को कुरान पाक हिफ्स करवाने की तौफीक अता कर दे, ताकि ये जो वादा हिफाजत है ना, हम उसके अंदर आ सकें। फिर ये कि जब भी कोई दुश्मन इस्लाम कुरान के खिलाफ कोई भी प्रोपेगेंडा करे या उसकी आयत की अलग इंटरप्रिटेशन करे, गलत मायने बयान करे, क्योंकि आज सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा अलग तरह से इंटरप्रिटेशन कर रहा है, तो मुझे और आपको क्या करना है? सही कुरान और सुन्नत के जरिए उसका दिफा करना है कि नहीं ये गलत है, मुझे और आपको दिफा करना है। फिर आखिरी बात जो बात समझ आती है कि कुरान की हिफाजत का हक कब अदा होगा? जब अदा होगा जब हम उसे सिर्फ अलमारियों में ना रखें, बल्कि इसको पढ़ें, इसको समझें और अपनी जिंदगियों में इसको नाफिज करें। तो सारी बात का खुलासा क्या है कि आयत नंबर 9 में कि हमें अल्लाह की कुदरत और इस कुरान की हक्कानियत पर कामिल भरोसा होना चाहिए, और हमें उस अजीम नेमत की कदर करनी चाहिए जो अल्लाह ने हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दी है। तो मैं और आप इस नेमत की कदर करें, इस कुरान को अपनी जिंदगी की बहार बनाएं। ये आपको दुनिया में भी कामयाबी देगी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह। यही कामयाबी का राज है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दुनिया और आखिरत में बेहतरीन कामयाबी दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। इंशाल्लाह इन आयात की तिलावत देख लीजिए, फिर इंशाल्लाह क्लास को ख़त्म करेंगे। जी इंशाल्लाह नादिया आप इसकी तिलावत लगा दीजिए प्लीज़। जी इंशाल्लाह इस आयत की तिलावत सुनिए, ताकि आपने जो आपने सीखा है, ताकि आपको इंशाल्लाह मैं इस चीज़ को मैं जिसे कहा जाए फ़ील कर सकें कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं ना।
जी इन आयत की तिलावत लगाएं। अलिफ लाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा हुआ होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको हम सबको बेहतरीन अमल की तौफ़ीक अता कर दे। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हों। आपने इन 10 दिनों में एक क्लास की है, अल्लाह ताला हमारे हक़ में इस क्लास को हुज्जत बना दे और हमारे लिए आखिरत में बज़नी नेकी बना दे। और बहुत अहम आयत थी आज की। बस अल्लाह ताला हमें जो मोहलत मिली है इससे बेहतरीन फ़ायदा लेने वाला बना दे। और वो कब होगा? जब आपका यकीन होगा कि ये किताब मेरी और आपकी ज़िंदगी की निजात है, दुनिया और आखिरत दोनों में। अल्लाह ताला हम सबको बाअमल बना दे। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फ़ीक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपकी छुट्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है कि आज आपकी क्लास है, लेकिन मंडे इंशाल्लाह 1 जून को आपकी इंशाल्लाह छुट्टी है। उसके बाद इंशाल्लाह हम रिज्यूम होंगे। उस वक्त तक पिछला अपना रिवाइज कीजिए, अपने टेस्ट की तैयारी कीजिए। इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद आपका जल्द टेस्ट आएगा। सिर्फ मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, बस सिर्फ एक बता रही हूँ। आप अपनी इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी ईद भी बहुत अच्छे से गुजरे। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन तरीके से अपने रब को राज़ी करने वाला बनाए। लेकिन साथ साथ अपनी टाइम मिलेगा तो अपने तर्जुमे की इंशाल्लाह प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आपका जमा हो चुका है। इंशाल्लाह जल्द आपको फिर पता भी चल जाएगा कि कब टेस्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला आपसे कबूल करे। आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।